نصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. پارہ نمبر 10. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. پچھلے پارے میں جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں یسألونک عن الانفال، پوچھا گیا تھا انفال کے بارے میں کہ انفال کہاں پر خرچ کریں. انفال مال غنیمت کو کہا جاتا ہے. اب وہ طریقہ بتایا جا رہا ہے یا مال غنیمت کس کس پر خرچ کیا جانا چاہیے یہ چیز واضح کی جا رہی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت میں سے تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے. سننے پہ فوکس رکھو، لکھو مت، ریکارڈنگ سے لکھو. بعد از رمضان اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی بدر کے دن یعنی دونوں فوجوں کی مدبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عربی زبان میں مال غنیمت کہا جاتا ہے اس مال کو جو جنگ میں دشمن سے لڑ کر حاصل کیا جاتا ہے. تو عربوں کے یہاں عمومی قاعدہ کیا تھا؟ عموماً ہوتا کیا تھا کہ مال غنیمت کو یا پھر مال کو جو جنگ میں ہاتھ آتا تھا اس کو کیا کرتے تھے کہ جس کے ہاتھ جو لگتا وہ اس کو لے لیتا تھا. لیکن مسلمان جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے لڑتا ہے جنگ، کسی مال کی نہیں لڑتا. تو اسی وجہ سے یہاں پر پچھلے سورہ میں جب مال کے بارے میں سوال کیا گیا، جب پوچھا گیا یسألونک عن الانفال تو بتا دیا گیا کہ انفال کو چھوڑو، آپس کی اصلاح کے بارے میں غور و فکر کرو، اس کے اوپر توجہ رکھو. اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی مال ہے، جو کچھ بھی غنیمت ملی ہے وہ دراصل کس کی ہے؟ للہ، وہ اللہ کی ہے اور اس کے رسول کی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بھی زندگی میں جیسے مال دیا ہے، وراثت میں ہمیں کچھ ملا ہے، تو ہم کیا سمجھتے ہیں یہ دراصل کس کا ہے؟
मेरी अपनी मेहनत का है। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला बता रहे हैं कि जो कुछ मिला है, या इंसान को जो कुछ भी अल्लाह सुब्हाना व तआला माल की सूरत में देते हैं, तो वो क्या है? वो दरअसल अल्लाह का है। तो हमें भी अपने माल को या अपनी सलाहियतों को, जो कुछ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अता करें, उसको क्या समझना चाहिए कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से मुझे मिला है, मेरा अपना जाती कमाल नहीं है। क्योंकि अगर अल्लाह मुझे तौफीक ना देता तो फिर मैं कभी भी इस चीज को हासिल कर नहीं सकती थी। तो यहाँ पर दौरे जाहिलियत के रस्म व रिवाज के बरखिलाफ उसूल ये दे दिया गया है कि सब कुछ एक जगह पर जमा किया जाएगा, अमीर के पास जमा किया जाएगा, और फिर वहां से माल की तकसीम की जाएगी। और तकसीम किस तरीके पर होगी कि पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का होगा, और फिर रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्किनों और मुसाफिरों का। और फिर जो चार हिस्से बचेंगे वो जंग में जो लोगों ने शामिल हुआ था, जिन्होंने जिहाद किया था, उनका होगा। और तुम्हें मालूम हो कि जो माल गनीमत तुमने हासिल किया है, उसका पांचवा हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल और रिश्तेदार और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिरों के लिए है, अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज यानी बदर के दिन, जब दोनों फौजें आपस में मिली थी, हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि अगर तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर और उस चीज पर जो फैसले के रोज हमने अपने बंदे पर नाजिल की थी, तो माल की तकसीम सही सही तरीके से करो, क्योंकि ये भी क्या है? इंसान के ईमान की निशानी है। अगर कोई शख्स ईमान रखता है तो फिर उसे अपने आमाल को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी के मुताबिक बजा लाना होगा। सिर्फ जुबान से इंसान का कह देना कि मैं ईमान लाता हूँ, ईमान लाती हूँ, लेकिन अमल से उसकी तस्दीक ना करना, तो फिर ऐसा ईमान इंसान को फायदा नहीं देगा। बताया जा रहा है फिर, फरमाया अगर तुम ईमान रखते हो तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अब यहाँ पर इस तकसीम से हम जायदादों की तकसीम की तरफ भी तवज्जो कर सकते हैं कि जायदाद की जो तकसीम है, विरासत की जो तकसीम है, वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से है। अल्लाह ने उसके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं। हमें क्या चाहिए कि हम जब तकसीम करें तो बखुशी उसको करें, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फैसला है। लेकिन हम उम्मत में देखते हैं कि कितने ही लोग भाई भाई से सिर्फ इस वजह से कट जाते हैं कि जायदाद में से, विरासत में से कहीं उनको हिस्सा ना देना पड़ जाए, या फिर विरासत के जो झगड़े हैं वो अदालतों तक पहुंच जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या बताया कि अगर तुम ईमान रखते हो तो ये हिस्सा बखुशी अदा करो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। इद अंतुम बिल उद्वती दुनिया वहम बिल उद्वतिल कुस्वा, याद करो वो वक्त जब तुम वादी के उस जानिब थे और वो दूसरी जानिब पड़ाव डाले हुए थे, और काफिला तुमसे नीचे साहिल की तरफ था। यानी अबू सुफियान जिसको मदीने के करीब से निकाल कर मक्का ले जा रहा था काफिले को। अगर कहीं मैंने बताया था ना इसके बारे में आपको डिटेल से कि किस तरीके के जंग बदर के हालात बने थे और जंग का वकूअ होने का वजह क्या थी। अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदार हो चुकी होती, यानी बाकायदा जंग बदर जो है ना, वो एक तरीके से हालात बन गए थे, बाकायदा प्लानिंग करके जंग नहीं हुई थी। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि अगर कहीं पहले से तुम्हारे और उनके दरमियान मुकाबले की करारदाद हो चुकी होती, यानी पहले से प्लानिंग होती, वक्त मुकर्रर होता, जगह मुकर्रर होती, तो फिर क्या होता? तुम जरूर उस मौके पर पहलू तही कर जाते, यानी मुकाबले के लिए मुसलमान आते ही नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो हालात नहीं थे, मुसलमान जहनी तौर पर इस चीज के लिए तैयार नहीं थे। अभी तो वो मक्का में इतने कमजोर थे, इतने ज्यादा सताए जा रहे थे, अभी वो मदीना आए थे और कहाँ इनके आते ही फिर जंग का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर सीखने की बात यह है कि बाज औकात ना अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान की जिंदगी में ऐसे सिचुएशंस लेकर आता है जिसको वो सोचता नहीं है। लेकिन वहां पर भी हमें ये इस बात की तरफ तवज्जो रखने चाहिए कि अगर अल्लाह ने मेरे ऊपर ये बोझ डाला है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कायदा है ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी नफ्स पर उससे ज्यादा बोझ नहीं डालते जितना कि वो उठा ना सके। तो अगर अल्लाह ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं तो इसी में मेरे लिए खैर है। तो इंसान फिर राजी रहता है और उस सिचुएशन से मुकाबला करने की उसके अंदर ताकत आती है। लेकिन जो कुछ पेश आया वो इसलिए था कि जिस बात का फैसला अल्लाह कर चुका था उसे ज़ुहूर में ले आए, ताकि जिसे हलाक होना है दलील रोशन के साथ हलाक हो, और जिसे जिंदा रहना है दलील रोशन के साथ जिंदा रहे।
وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، یعنی یہ جنگ سے پہلے اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا، اور یہ دکھایا تھا کہ جو لڑنے کے لیے مشرکین آ رہے ہیں وہ دراصل مسلمانوں میں مقابلے میں کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ سامنے والا کمزور ہے تو یقیناً اس کے اندر سیلف کانفیڈنس آتا ہے، تو یہ دراصل صحابہ کے اندر کانفیڈنس کے لیے یہ چیز تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا، یعنی اصل حقیقت سامنے آ جاتی کہ مکہ سے کتنے لوگ جنگ کے لیے آ رہے ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ تو تم ضرور ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے۔ تو بعض دفعہ حالات اتنے تنگ ہوتے ہیں کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، سامنے والوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ان کے اوپر اتنے حالات گزرے اور یہ کیسے اتنی زیادہ پرسکون ہے۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ شخص جس کے اوپر وہ حالت گزر رہی ہوتی ہے اس کے دل پر اس کو طاری نہیں کیا ہوا ہوتا۔ تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ جیسے حالات ہو اس میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے دل کو تھام لے، لیکن اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بعض اوقات انسان کو مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ انسان سمجھ جائے کہ یہ جو زندگی ہے یہ دراصل کیا ہے، یہ امتحان ہے، اور اس میں کئی ایسے مراحل آئیں گے جہاں پر انسان کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اور یاد کرو جبکہ مقابلے کے وقت اللہ نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اللہ اسے ظہور میں لے آئے، اور آخر کار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ایک بہت ہی اہم قاعدہ سکھایا جا رہا ہے کیا کہ جب مشکل حالات ہو، جب جنگ والے حالات ہو، جب دشمن سے مدبھیڑ ہو تو کس چیز سے مدد لو؟ اے ایمان والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی ذکر کی کثرت کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی دشمن سے ڈرنے کا جو علاج بتایا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ذکر۔ تو جب بھی کوئی ایسے حالات ہو جو دل پر طاری ہونے لگے، خوف سے یوں لگنے لگے کہ دل ہوا ہو رہا ہے، تو فوراً ہی اللہ کے ذکر کو تھام لینا ہے۔ اور جنگ سے زیادہ کون سی ایسی جگہ ہو سکتی ہے، کون سا ایسا مقام ہو سکتا ہے جو انسان کے اندر خوف پیدا کرے؟ کیونکہ وہاں پر انسان کی جان پر آن پڑتی ہے۔ تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے کیا بتایا کہ تم ذکر کو تھام لو، کثرت سے ذکر کرو۔ تو عام معاملات جو ہماری زندگی میں ہیں، جہاں پر ہمیں ایسے حالات سے اللہ تعالیٰ آزمائیں، جہاں پر اللہ رب العالمین ہمارے اوپر سختی کے ساتھ ہماری آزمائش کرے، تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ ذکر کی کثرت کر دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کے اندھیرے سے وہ پریشان ہو، بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان کو فوبیا ہو جاتا ہے، گھر میں کوئی نہیں ہوتا، اچانک سے خوف انسان کے اوپر طاری ہو جاتا ہے، تو رات سے خوف کھائے، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، اس کا دل ہی نہیں چاہتا کچھ بھی کسی کو دینے کا یا اللہ کی راہ میں کوئی بھی چیز خرچ کرنے کا، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر لے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ تو ہم سونے کا پہاڑ چاہیں بھی تو خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں اتنا، اور اگر ہوتا بھی تب بھی انسان کی ضروریات اتنی سامنے آ جاتی کہ فلانا بھی کام رہتا ہے، فلانا بھی کام رہتا ہے، تو انسان کا دل اتنا تھڑدلا ہے کہ وہ اس کو جتنا بھی اللہ رب العالمین دے وہ اپنے لیے ہی اس کو بچا کے رکھنا چاہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کے فائدے کے لیے، بندے کی بھلائی کے لیے اس کو مشکل حالات میں ڈالتے ہیں۔ اسی لیے جب بھی مشکل حالات آئیں تو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ ضرور اسی میں میرے لیے خیر ہے، ورنہ اللہ رب العالمین مجھے کبھی ان حالات سے نہیں گزارتا۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو. آپس کی دشمنیوں کو ختم کرنے کی بات کہی جا رہی ہے، کیونکہ عداوت کا نقصان کیا ہے؟ عداوت کا آپس کی جو عداوتیں ہیں اس کا نقصان دین کو پہنچتا ہے. اگر یہ بات انسان کو یاد رہے کہ کسی بھی عداوت کی وجہ سے، آپس کی عداوت، آپس کی دشمنیوں، آپس کے کٹنے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ دین کو نقصان پہنچتا ہے، یا ہماری آپس کی جو قوت ہے وہ ٹوٹتی ہے، تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اس چیز سے باز رہتا ہے. تو کیا کہا گیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، کہ آپس میں اختلاف نہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس کی عداوت سے بچو، یعنی مسلمان سے دشمنی نہ رکھے، دل میں چھپی ہوئی نفرت نہ رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ دین کو موڑ دینے والی ہے، پھر دین کا کام نہیں ہو سکتا. دین کا کام نا دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو وہ کام ہے جو اجتماعی لیول پر ہوتا ہے، یعنی سب مل جل کے کرتے ہیں، جیسے کہ نماز ہو گیا، ٹھیک ہے، جماعت کی شکل میں تراویح ہو گئی، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کہیں پر دین کا کام ہے، باقاعدہ کلاسز ہیں، دین کا پڑھنا سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. ایک وہ کام ہوتا ہے جو انسان پرسنل لیول پہ کرتا ہے، یعنی اپنی عبادات ہیں، اپنے ذاتی نشو و نما کے لیے جو انسان جو چیزیں کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ جب انسان اختلافات میں پڑ جاتا ہے، آپس کی دشمنیوں میں پڑ جاتا ہے، ایک دوسرے سے نفرت میں مبتلا ہو جاتا ہے، حسد کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر ہر وقت اس کی ہمہ وقت یہی اس کی جو ہے نا توجہ ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے سامنے والے کو نیچا دکھاؤں، میں کس طریقے سے اپنے آپ کی بڑائی ثابت کروں، اور ساری طاقت اس کی، ساری صلاحیتیں اس کی پھر اسی میں کھو کر رہ جاتی ہے، اور پھر وہ جو کرنے کا کام ہے اس سے جاتا ہے. کیونکہ دین ہے تو ہماری نجات ہے، دین ہے تو ہم ہیں، دین نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر دین ہماری شناخت ہے. اسی لیے کیا کہا گیا کہ آپس کی جو دشمنیاں ہیں یہ دین کو موڑ دینے والی ہے، دین کو ختم کر دیتی ہے. چاہے وہ کسی ادارے کے اندر ہو، چاہے وہ کسی مسجد کے اندر ہو، یا پھر کسی کے گھر کے اندر ہو. گھر کے اندر کے اختلافات بھی جب زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہاں پر دین نہیں بچ سکتا، ان گھروں میں پھر دین پنپ نہیں سکتا، کیونکہ دشمنیاں دین کو موڑ دیتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا، پیچھے ہم نے پڑھ چکے ہیں کیا، وتعاونوا علی البر والتقوی، کس کے اوپر تعاون کرو؟ ایک دوسرے کے ساتھ میں تقوی کے اوپر، ایک دوسرے کے ساتھ میں نیکی کے کاموں کے اوپر تعاون کرو. چاہے ایسے میں سامنے والا چاہے آپ کو پسند بھی نہیں ہے، چاہے آپ اس کی حرکتوں سے اریٹیٹ ہی کیوں نہ ہوتے ہو، لیکن اس کے ساتھ جڑ کر کام کرنا دین کو فائدہ دے گا، اوور آل دین کو اس سے فائدہ ہوگا. تو اسی وجہ سے انسان آپس کی دشمنی کو ختم کر دینا چاہیے. تو اسی لیے ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے، ایک ہے میرا اپنا فائدہ، ٹھیک ہے، میرا اپنا ذاتی مفاد، اور ایک ہے دین کا مفاد. جب انسان کے لیے دین اس کی زندگی میں پریورٹی ہوتا ہے تو پھر وہ کسی سے بھی دشمنی ختم کرنے کے لیے کبھی بھی سوچے گا بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زندگی میں جو چیز پریورٹی پر ہے وہ کیا ہے؟ دین ہے. اور دین کی محبت جب انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر وہ اپنے دشمن سے بھی صلح کر لیتا ہے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں خالص دین کی محبت عطا کرے، آمین. آگے آتا ہے صبر سے کام لو، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کیونکہ دیکھیں صبر کے بغیر انسان ایک دوسرے کے ساتھ چل ہی نہیں سکتا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کسی کے اندر کوئی خامی ہی نہ ہو، کسی کے اندر کوئی ایسی چیز ہی نہ ہو جو آپ کو بری نہ لگے. کیونکہ ہر انسان الگ ہے، ہر انسان کے پسند اور ناپسند الگ ہے، اس کی اپبرنگنگ الگ ہے، ماحول الگ ہے، جو اس کے والدین کا گھر تھا وہ الگ ہے، جو سسرال کے حالات وہ الگ ہے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر چیز میری ہی مرضی کے مطابق ہو؟ اور جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ ہر چیز میری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی تو پھر کیا ہے؟ وہاں پر اختلافات شروع کر دیتا ہے. اور یہی جو اختلافات ہے وہ دراصل کیا کرتے ہیں؟ دین کو موڑ دیتے ہیں. تو اللہ نے کیا کہا؟ کیا علاج بتایا؟ صبر. صبر کو تھام لینا ہے، کیونکہ صبر ایسی چیز ہے جس سے پھر دین پنپتا ہے، پھولتا ہے. ایک دوسرے کے انسان جب خامیوں کو برداشت کرتا ہے تو پھر خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ خامی انسان کے اندر ہونی ہی نہیں چاہیے، تو پھر جو اس کے اندر خوبی بھی ہوتی ہے نا وہ بھی اس سے ہاتھ دھو دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ خامیوں کے ساتھ ہی انسان ہے. ایسا ہی نہیں ہے کہ کسی کی انسان کے اندر صرف آپ کو خوبیاں ہی نظر آئیں گی، کوئی خامی نہ ہوگی. کسی انسان کو اگر ایکسپٹ کریں تو پوری طریقے سے کریں، اس کی خامیوں کو بھی کریں، اس کی خوبیوں کو بھی. ہاں، خامیوں کی اصلاح ہمیں سب کو کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان کسی کی خامی سے اتنا دل برداشتہ ہو جائے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لے.
اللہ रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सब्र से काम लो, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। वला तकूनु कल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम बतरन व रियाअन नासी व यसुद्दून अन सबीलिल्लाह। अब बात बताई जा रही है मक्का के उन लोगों की, कुरैश की, जो जंगे बदर के लिए अपने घरों से निकले थे, और जब निकले थे तो गाने बजाने, लौंडियां और खूब खाने पीने का सामान घरों से लेकर निकले थे। तो मुसलमानों को बताया जा रहा है कि नहीं, तुम ऐसे काफिराना रवैयों को इख्तियार नहीं करोगे। मुसलमानों और काफिरों का जिंदगी का तरीका, उठने बैठने का तरीका, मामलात का तरीका एक जैसा नहीं हो सकता। और उन लोगों के से रंग ढंग इख्तियार न करो जो अपने घरों से इतराते हुए और लोगों को अपनी शान और शौकत दिखाते हुए निकले, और जिनकी रविश ये है कि अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उनकी गिरफ्त से बाहर नहीं है। वइज़्ज़य्यन लहुमुश्शैतानु अअमालहुम, और जरा ख्याल करो उस वक्त का जबकि शैतान ने उन लोगों के करतूत उनकी निगाहों में खुशनुमा बनाकर दिखाए थे, और उनसे कहा था कि आज तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। यानी कि शराब के नशे में धुत होकर जब मुशरिकीन मक्का अपने घरों से निकले तो क्या समझने लगे कि आज हम पर कोई गालिब नहीं आ सकता, और ये शैतान ने उनके दिलों में ख्याल डाल दिया था। और ये कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, शैतान जो है ना वो कहा जाता है कि लिटरली इंसान की शक्ल में आया था। सुराका एक शख्स थे, कहा जाता है कि उनकी शक्ल में आया था, और बाकायदा लोगों को भड़काने लगा था क्या कि तुम मुसलमानों के खिलाफ जंग लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मगर जब दोनों ग्रोहों का आमना सामना हुआ तो उल्टे पांव फिर गया, क्योंकि उसे फरिश्ते नजर आ गए थे जंग बदर में, तो भाग गया वहां से और कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं, मैं वो कुछ देख रहा हूं जो तुम नहीं देखते, मुझे अल्लाह से डर लगता है। तो क्या बात पता चलती है कि जो बंदे अल्लाह से डरते हैं तो फिर शैतान उनसे डरता है। तो इसी वजह से हजरत उमर के बारे में क्या बात आती है कि जब वो किसी रास्ते से गुजरते थे तो शैतान उस रास्ते को बदल लेता था। तो हमें शैतान से नहीं डरना चाहिए बल्कि अपने अंदर तकवा को मजबूत करना चाहिए। जब इंसान अपने अंदर तकवा को मजबूत कर लेगा तो फिर शैतान उससे दूर भागेगा, शैतान उससे डरेगा। और अल्लाह बड़ी सख्त सजा देने वाला है। जबकि मुनाफिकून और वो सब लोग जिनके दिलों को रोग लगा हुआ है कह रहे थे कि उन लोगों को तो इनके दीन ने खत में मुब्तला कर रखा है। क्या कह रहे थे? ये पागल लोग हैं, दीन दीन हर वक्त इनके सरों पर दीन जो है सवार है। तो जो जाहिरी तौर पर इस्लाम का नाम ले रहे थे लेकिन जिनके दिलों में इस्लाम से कोई मोहब्बत नहीं थी, तो वो उसके उस मुश्किल मौके पर जबकि जंगे बदर में जरूरत थी लोगों की, उस मौके पर क्या कहने लगे, ये सहाबा क्या है, ये तो अपनी जान लगाने के लिए निकल रहे हैं, और ये क्या है, नाउजुबिल्ला, बेवकूफ लोग हैं। और दीन का काम याद रखिए उस वक्त तक हो नहीं सकता जब तक कि इंसान के अंदर जुनून न हो। वो इंसान जो सिर्फ सतही तौर पर काम करता है ना, हाँ ठीक है हालात अच्छे है तो कुछ कर लूंगा, हालात सही नहीं है, मेरा मूड सही नहीं है, आज बुखार है, आज खांसी है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, तो फिर ऐसा इंसान दीन के लिए नहीं होता। दीन का काम करने के लिए पागलपन इंसान के अंदर होना चाहिए, तभी वो दीन के काम कर सकता है। तो इंसान हर वक्त अगर ये देखे कि नफा और नुकसान का पैमाना, किस चीज में मेरा नुकसान है, हाँ ये कर लेती हूँ, इसमें मेरा फायदा है, हाँ ये चीज में मेरा नुकसान है, फिर मैं बच बच के चलती हूँ, तो फिर ऐसा इंसान दीन के लिए नहीं होता। तो क्या कह रहे थे मुनाफिकीन कि ये पागल लोग हैं। हालांकि अगर कोई अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह जबरदस्त, बड़ा जबरदस्त और दाना है, यानी अल्लाह के ऊपर भरोसा करके मोमिन काम करते हैं। लेकिन मुनाफिकीन उसी चीज को क्या समझते हैं, पागलपन समझते हैं। काश तुम इस हालत को देख सकते जब फरिश्ते मकतूल काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे। कहा जाता है कि 70 के लोग करीब थे जो उस मैदान में मारे गए थे, जिनको फरिश्ते मार मार के उनकी रूहें निकाल रहे थे। वो उनके चेहरों और उनकी कूलों पर जरबे लगा रहे थे, यानी मार रहे थे, और उनको कहते जा रहे थे लो अब जलने की सजा भुगतो। ये वो जजा है जिसका सामान तुम्हारे अपने हाथों ने पेशगी मुहैया कर रखा है। यानी ये तुमने खुद किया है, तुमने खुद कुफर किया है, तुमने खुद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग खोली है, तो इसी वजह से आज तुम्हारी ये पकड़ हो रही है। वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं है। यानी जो इंसान खुद गलती करता है या जो इंसान अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी करता है, फिर उसी की पादाश में अल्लाह ताला उसको सजा देते हैं। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करते। और जो जान करने की तकलीफ है ना वो हर एक को होगी। ऐसा नहीं है कि किसी की भी जान, खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है ना
کہ جان کنی کے وقت میں آپ کو کتنی تکلیف ہوئی تھی. اما عائشہ کی کتنی روایات اس بارے میں ملتی ہے. تو جان نکلتے وقت میں تکلیف تو سبھی کو ہوگی، لیکن جو مارنا ہے فرشتوں کا، ٹھیک ہے، چہروں پر مارنا، پیٹھوں پر مارنا، کولوں پر مارنا، یہ اللہ کے دشمنوں کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ میں ہوتا ہے. یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا. کیا تھا فرعون کی قوم کے ساتھ میں؟ اللہ رب العالمین نے ان کو پانی میں غرق کر دیا تھا، لیکن ان کے بارے میں کیا کہا تھا، کیا کہا گیا کہ ان کو آگ میں داخل کیا گیا. تو یہ لوگوں کو بھی دراصل دیکھنے میں تو وہ قبروں میں گئے تھے، لیکن مارے گئے تھے جنگ میں، لیکن آگ میں جا رہے تھے. تو اس سے قبر کے عذاب کا بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کا عذاب برزخ کا عذاب برحق ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا قبر کا کوئی عذاب نہیں ہے اور جو بھی ہوگا آخرت میں ہوگا، سراسر بھول ہے. کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. کیوں یہ سزا دی جا رہی تھی؟ کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا. اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے. یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی. اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، خاص طور پر دین کی نعمت، وہ انسان سے اس وقت تک نہیں چھنتی جب تک کہ انسان خود دین کو چھوڑ کر دنیا کو ترجیح دینا نہ لگ جائے، گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. تو نعمتیں اللہ رب العالمین کب چھین لیتا ہے؟ جب انسان نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. حالانکہ دائیں ہاتھ سے کھانا ہے نا، فائدہ بھی اسی میں ہے، سنت بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ بایاں ہاتھ جو ہے وہ گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان کی صفائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دایاں ہاتھ اللہ رب العالمین ہمیں اس لیے دے تاکہ ہم اس سے اپنے کھانے پینے کے تمام ضروریات کے دوسرے کام کریں. تو اب ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، وہاں پر ایک آدمی تھا، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، بلکہ اس سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. یعنی تکبر میں جیسے انسان ہوتا ہے نا، یہ مت کرو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ وہی کرے گا، ہے نا، بعض دفعہ ضد میں. تو اس نے کیا کہا؟ نہیں میں نہیں کھا سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ وہ واقعی میں ایسا نہیں تھا کہ معذور تھا، بلکہ وہ تکبر میں اس نے یہ جملہ کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر، نافرمانی کی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہ کھا سکو. تو کہا جاتا ہے کہ مرتے دم تک پھر اس کا دایاں ہاتھ جو ہے وہ اٹھا ہی نہیں، وہیں پر اکڑ کر رہ گیا. تو ہمیں بھی اللہ رب العالمین کے نافرمانی سے بچنا چاہیے، جان بوجھ کر گناہ کرنے سے بچنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ نعمتوں کے چھننے کا سبب بنتا ہے. اور انسان جو ہے جب نعمتیں چھن جاتی ہیں نا، تو پھر کیا سوچتا ہے؟ ضرور کسی پھپھو نے یا کسی خالہ نے یا کسی نے کچھ کیا ہوگا، یا کسی کا کوئی، ہاں یہ بات الگ ہے کہ ایسے شریر لوگ ہیں دنیا میں، لیکن ہر چیز کا ذمہ دار ہم لوگوں کو نہیں ٹھہرا سکتے، یا پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ رب العالمین جو ہے نا نعوذ باللہ ظالم ہے، اللہ کو تو ہم ہی مل گئے، ہے نا. انسان ہمیشہ اپنی نعمتیں چھننے کا ذمہ دار لوگوں کو یا اللہ رب العالمین کو ٹھہراتا ہے. حالانکہ اللہ کیا بتاتا ہے قرآن میں؟ کیا وجہ ہے نعمتوں کے چھن جانے کی؟ وجہ صرف اور صرف انسان کے اپنے گناہ ہوتے ہیں. آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطے کے مطابق تھا. یعنی بہت ترقی یافتہ قومیں تھیں، لیکن سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا. کیوں؟ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے. انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا. یہ سب ظالم لوگ تھے. یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی جب حق سامنے آ گیا، بات پتہ چل گئی کہ قرآن و سنت میں یہ چیز ہے، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ نہیں ہمارے باپ دادا کی ہی ہم بات مانیں گے، ہم اسی طریقے. تو یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور ذرا اللہ کا خوف نہیں کرتے. بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کے حواس باختہ ہو جائیں. یعنی ایسا سبق سکھاؤ ان منافقین کو کہ باقی کوئی انسان اس طرح کی روش اختیار نہ کرے. توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے.
اور اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو بہت اہم اصول ہمیں دیا جا رہا ہے کیا، کہ خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنی، چاہے کوئی نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ ہم خیانت نہیں کر سکتے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا اچھا یہ تو ہمارے دشمن ہے نا، پتہ نہیں اب ان کے ساتھ میں دھوکہ بھی کرو، ان کو ساتھ ان کے اوپر جھوٹ بھی بولو، ان کے اوپر جیسا چاہے الزام لگا دو چلے گا، نہیں، بلکہ خیانت جو ہے یا کسی کے اوپر کوئی برائی، کوئی انسان چاہے اس کا دشمن بھی کیوں نہ ہو، اس کی اجازت ہمیں دین اسلام کرنے کی نہیں دیتا۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تمہیں کبھی کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو۔ یعنی دین کیا طریقہ بتاتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی انسان آپ سے بدعہدی کر رہا ہے، آپ کو چیٹ کر رہا ہے، اس نے وعدہ تو آپ سے کیا تھا لیکن بد پیچھے وہ آپ ہی کے خلاف آپ کی جڑیں کاٹ رہا ہے، تو ایسے میں کیا کریں، اس کے منہ پر اس کو بتا دیں کہ یہ کانٹریکٹ میں نے نہیں کرنا، یہ تجارت میں نے آپ کے ساتھ نہیں کرنی، یہ بزنس ہمارا آپس میں چل نہیں سکتا، اور اس چیز کو پھر ختم کر دیں۔ یہ اجازت نہیں ہے کہ پھر آپ بھی کیا کریں، ہم بھی کیا کریں، پیچھے پیچھے اس کے خلاف پلاننگ شروع کر دیں، ہے نا، اس کی جڑ ہم کاٹنا شروع کر دیں، اس چیز کی پھر اجازت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں کرتا، ان اللہ لا يحب الخائنین۔ اور خیانت کیا ہے، کس چیز کو خیانت کرتے ہیں، خیانت کس چیز میں ہوتی ہے، خیانت ہوتا ہے کسی کا حق مار لینا، جو سامنے والے کا حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ خیانت کس چیز میں ہوتی ہے، کسی کے مال میں خیانت کر لینا، کہ ناحق اس کو کھا جانا، ٹھیک ہے، کسی کی اور خاص طور پہ ڈیوٹیوں میں بھی خیانت ہوتی ہے کہ انسان سیلری تو پوری لے رہا ہے کام کرنے کی، لیکن اس وقت میں اپنا پرسنل کام کر رہا ہے، یہ بھی خیانت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار خصلتیں اگر تم میں ہو تو دنیا میں سے کچھ بھی گم ہو جائے، چھن جائے، اس پر کوئی افسوس نہیں۔ یعنی تم دنیا کے سب سے خوش قسمت ترین انسان ہو، تم سے کچھ بھی ضائع ہو گئے نا تب بھی تمہیں افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں، کیونکہ تم ابھی بھی اچھے ہی حال میں ہو۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں، چار چیزیں، امانت کی حفاظت، اگر تمہارے اندر یہ ہے کہ تم خیانت نہیں کرتے، جو کوئی تمہارے پاس کوئی بات امانت رکھے یا کوئی چیز امانت رکھے اس امانت کو امانت ہی سمجھتے ہو۔ دوسری چیز ہے سچی گفتگو، چاہے اپنے بارے میں ہو چاہے کسی اور کے بارے میں، ہمیشہ جو بولو گے سچ بولو گے۔ اور تیسرا ہے اچھا اخلاق، چاہے اپنے دشمن ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو، کیونکہ وہیں پر انسان کا اصل اخلاق کھلتا ہے نا، انسان کا اخلاق اچھوں میں نہیں کھلتا، جب آپ برے لوگوں میں جاتے ہیں نا تب کھلتا ہے کہ آپ آخر میں ہے کیسے انسان۔ چوتھی چیز ہے رزق کی پاک دامنی، یعنی حلال رزق۔ تو یہ چار چیزیں جس کو دی جائے گویا اس کو پوری دنیا کی نعمتیں مل گئی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کسی شخص کے دل میں ایمان اور کفر اکٹھا نہیں ہو سکتے، اسی طرح کسی دل میں جھوٹ اور سچ بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے، اور خیانت اور امانت بھی اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایک شخص امانت دار بھی ہے پھر ساتھ میں وہ خیانت کار بھی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک شخص جھوٹا بھی ہے پھر وہ اپنے آپ کو سچا بھی سمجھے، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص جو جھوٹ کا عادی ہوتا ہے نا، خاص طور پہ جھوٹ بولنے کا عادی ہوتا ہے، تو یہاں وہ اس کی پھر صرف زبان پر جھوٹ نہیں ٹھہرتا، پھر وہ شخصیت میں انسان کے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان پھر جو کام بھی کرتا ہے یا جو چیز بھی کرتا ہے پھر وہ جھوٹ ہی کے اسی پلندے پہ جو ہے نا پھنستا جاتا ہے۔ اور جو انسان سچ پر مبنی اپنی زندگی گزارتا ہے، جو سچا ہوتا ہے، تو پھر ویسے انسان کو جھوٹ سے سخت نفرت ہوتی ہے، اور ایسا انسان پھر جھوٹوں کے ساتھ رہ بھی نہیں سکتا۔ ایک انسان اگر خود دھوکہ نہیں دیتا، امانت دار ہے، تو پھر وہ دھوکے باز لوگوں کے ساتھ میں چل بھی نہیں سکتا، کیوں، کیونکہ وہ دونوں ساتھ نہیں ہو سکتے، ایک دل میں جھوٹ اور سچ جمع نہیں ہو سکتے، خیانت اور امانت جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ہمیں جائزہ لینے کا وقت ہے کہ آیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں اپنا حق تو پورا لے رہی ہوں لیکن جس کا حق مجھ پر بنتا ہے میں اس کے حق میں ڈنڈی مار رہی ہوں، پیسے تو میں پورے لے رہی ہوں لیکن سامنے والے کو جب اناج تول کر دے رہی ہوں یا سامان دیا جا رہا ہے تو اس کی حق میں کمی کر رہی ہوں، تو یہی چیز کیا ہے، خیانت ہے۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، منکرین حق اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ وہ بازی لے گئے، یقیناً وہ ہم کو ہرا نہیں سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے ہوئے رہنے والے
वाले घोड़े उनके मुकाबले में तैयार रखो। यानी मुसलमानों को हिदायत दी जा रही है क्या, कि असलह के साथ में तैयार रहो, ये नहीं कि गाफिल ही रहो, है ना। बाकी इंसान इतना गाफिल रहे कि उसको दुश्मन आकर उचक ले जाए, बल्कि तैयार रहो, ताकि उसके जरिए से अल्लाह के और अपने दुश्मनों को और उन दूसरे आदा को खौफ जदा करो, जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। अल्लाह की राह में जो कुछ तुम खर्च करोगे उसका पूरा पूरा बदला तुम्हारी तरफ पलटाया जाएगा, और तुम्हारे साथ हरगिज जुल्म ना होगा। तो यहाँ पर जो खर्च की बात हो रही है, यहाँ पर जिस चीज की तैयार रखने की बात हो रही है, वो क्या है, ऐसे वसाइल जो दीन को फायदा देने वाले हैं। तो वो खर्च, इसीलिए कुरान पाक में हमने पढ़ा है ना, क्या, वमन युकरिदुल्लाह करदन युदाइफ लहु, वमन युकरिदुल्लाह करदन हसनन युदाइफ लहु अदआफन मुदाफा। क्या, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो इंसान अल्लाह को कर्ज हसना देता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ा चढ़ाकर वापस लौटाते हैं। तो क्या चीज है कर्ज हसना, वो माल जो दीन की नशर व इशाअत में या दीन के दिफा के लिए, चाहे वो घोड़ों के लिए इस्तेमाल किया जाए, चाहे वो असलाह के लिए इस्तेमाल किया जाए, या चाहे वो कहीं पर किसी इदारे में पॉम्पलेट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या किसी क्या है स्टूडेंट्स की तालीम के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो माल जो कि दीन की नशर व इशाअत में लगता है, ठीक है, वो माल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिम्मे कर्ज लेता है। और ये सबसे बेहतरीन खर्च है जो इंसान करता है, क्योंकि इंसान को इसमें मिलने का कुछ नहीं होता, रिटर्न कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान देता है। और किस लिए देता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की बुलंदी के लिए, उसके दिफा के लिए। तो ये कर्ज को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने जिम्मे कर्ज हसना लेता है। आगे आता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन सुलह और सलामती की तरफ मायल हो तो तुम भी उसके लिए आमादा हो जाओ, अल्लाह पर भरोसा रखो। क्योंकि इंसान बाजों का डरता है ना, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सामने वाला चाल है इसकी, इसलिए मुझसे सुलह कर रहा है। लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखो, अगर दुश्मन सुलह करना चाहता है तो सुलह कर लो, क्योंकि सुलह ही में खैर है, बेशक वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। तो जो इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखकर दुश्मन के साथ में भी सुलह कर लेता है, ताकि मामला सुलझ जाए, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करते हैं, अल्लाह उसको जाया नहीं करते। और जो इंसान ये समझता है कि सारा मामला मेरे ही हाथ में है, तो फिर वो नुकसान उठाता है। और अगर वो धोखे की नीयत रखते हो तो तुम्हारे लिए अल्लाह काफी है, वही तो है जिसने अपनी मदद से और मोमिनों के जरिए से तुम्हारी तायीद की, और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। कितनी प्यारी बात है ना, अल्लाह ने मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए। क्यों, पीछे हम पढ़ चुके हैं ना, कोई इंसान अगर किसी के लिए दुनिया भर का माल भी खर्च कर देना, तब भी उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। मोहब्बत जो है ना, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता होती है। तो जब भी अपने आप अपने लिए किसी के दिल में मोहब्बत देखें तो कदर करें उस इंसान की। क्यों, क्योंकि ये अल्लाह ने आपके लिए उसके दिल में मोहब्बत डाली है। और अल्लाह अगर चाहे तो उस मोहब्बत को, जबकि इंसान नाकदरी करता है, तो इंसान अल्लाह ताला उस मोहब्बत को वापस भी ले सकता है। इसीलिए आता है ना, इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम्हें जो नेमतें दी जा रही है तुम उस पर शुक्रगुजार होगे तो तुम्हें ज्यादा दिया जाएगा। लेकिन अगर तुम नाशुक्री करोगे, तुम उस नेमत के साथ कुफ्र करोगे, उसको हकीर समझोगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्ना अजाबी लशदीद, क्या, कि मेरा अजाब बहुत शदीद है, यानी अल्लाह ताला उस नेमत को छीन लेंगे फिर। और मोमिनों के दिल एक दूसरे के साथ जोड़ दिए, तुम रोए जमीन की सारी दौलत, अंडरलाइन कर लीजिए, आयत नंबर 63 है, तुम रोए जमीन की सारी दौलत भी खर्च कर डाल दे तो उन लोगों के दिल नहीं जोड़ सकते थे, मगर वो अल्लाह है जिसने उन लोगों के दिल जोड़े, यकीनन वह अल्लाह जबरदस्त है, दाना है। तो इससे क्या बात पता चलती है, कि आपस की मोहब्बत ईमान की अलामत है। तो जो मूमिन होता है उसकी क्या तारीफ है, हदीस में आता है कि मूमिन वो होता है जो उल्फत करता है और जिससे उल्फत की जाती है। तो आपस में जब मोहब्बतें ना देखें, घरों में या इदारों में या कहीं पर भी आपस में आपको यूं लगे कि दिलों में मोहब्बत नहीं है, तो फिर क्या करना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मोहब्बतों को मांगना है, क्योंकि अल्लाह है जो मोहब्बतें दिलों में डालता है। इंसान अपनी तरफ से सब कुछ भी खर्च कर दे, तब भी किसी के दिल में अपने लिए सच्ची मोहब्बत नहीं पैदा कर सकता। हाँ, दिखावे में हो सकता है कि लोग आपकी बड़ी तारीफ करें, लेकिन वाकई में हकीकत में जो दिल में मोहब्बत होती है और जो दिल में इज्जत होती है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दिलों में डालते हैं। तो मोहब्बत करने वाले के साथ में मोहब्बत की भी जाती है, और मोमिन तो होता ही सरापा उल्फत है, मोहब्बत वो करता भी है लोगों से और उसके साथ में मोहब्बत की भी जाती है।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होगे जब तक कि ईमान ना ले आओ, और ईमान ना लाओगे जब तक कि आपस में मोहब्बत नहीं करते। तो क्या बात पता चलती है? क्या? कि मोहब्बत आपस में जो है ना, वो भी ईमान की अलामत है। तो एक मोमिन को दूसरे मोमिन से मोहब्बत करनी चाहिए। और मोहब्बत कब होगी? जब इंसान दूसरे की खामियों की से दरगुजर करेगा, उसको माफ कर देगा और खूबियों की तरफ नजर रखेगा। जब हमारी निगाह सिर्फ ख्वाबियों पर होती है ना, तो फिर हम मोहब्बत नहीं कर सकते। और मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में क्या कहा जाता है कि मोहब्बत फातिह आलम। तो मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, जब वो इंसान के दिल में आता है तो खामियां ढप जाती है और खूबियां इंसान को नजर आती है। तो हमें भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से आपस की मोहब्बतों का सवाल करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह है जो आपस में मोहब्बतें डालता है। आगे आता है, या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके लिए और आपके पर अहले ईमान के लिए तो बस अल्लाह काफी है। यानी क्या कहा गया कि आपके लिए और आपके साथ जो भी लोग हैं, जो आपके दीन की मदद में आपका सपोर्ट बने हुए हैं, उनके लिए अल्लाह काफी है। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी दरअसल अल्लाह रब्बुल आलमीन की मायत को साथ लाती है। इसीलिए कुरान पाक में आता है ना, क्या? कि इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। तो सबसे बड़ी मोहब्बत जो इंसान को मिल जाए तो उसकी सबसे बड़ी सादत है, वो किसकी मोहब्बत है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मोहब्बत है। और वो कैसे मिलेगी? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी जाहिर करके। क्या कहा जाता है? इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने क्या कहलवाया? फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तबा करो, जिंदगी में जीना मरना मेरे तरीके पर हो। तो फिर क्या होगा? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। वयगफिर लकुम जुनूबकुम, सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देगा, तुम्हारी लग्जिशों को भी अल्लाह ताला धो देगा। आगे आता है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिनों को जंग पर उभारो। अगर तुमसे 20 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर गालिब आ जाएंगे, और अगर 100 आदमी ऐसे हो, यानी सबर करने वाले, जंग में डटे हुए जमे हुए, तो मुनकिरीन हक में से 1000 आदमियों से भारी होंगे, क्योंकि वह ऐसे लोग हैं जो समझ नहीं रखते। कौन? मुनाफिकीन, या जो जंग के लिए आए हुए थे वो लोग ऐसे हैं कि जो समझ नहीं रखते किस चीज की? दीन की, अल्लाह पर भरोसा क्या चीज है इसकी समझ नहीं रखते। आल आन खफ़फ़ल्लाहु अन्कुम व अलिमा अन्नकुम फ़ीकुम दअफ़ा। अच्छा, अब अल्लाह ने तुम्हारा बोझ हल्का किया और मालूम हो गया कि अब तुम में कमजोरी है। बस अगर तुम में से 100 आदमी साबिर हो तो वो 200 पर, और 1000 आदमी ऐसे हो तो वो 2000 पर अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाएंगे। यानी क्या बात बताई जा रही है कि जितना ज्यादा उमान होगा उतनी ही ज्यादा फिर अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। और ये जंग बदर के हालात है जो पेश किए जा रहे हैं। और अल्लाह उन लोगों के साथ है जो सब्र करने वाले हैं, यानी वल्लाहु मअस साबिरीन। तो अल्लाह की मदद कैसे मिलती है? सब्र के साथ मिलती है। इसीलिए आता है ना, अन्नस्रु मअस सब्री वल फर्जु मअल करबी। मदद सब्र के साथ है और कुशादगी तंगी के साथ है। यानी मामला जब बहुत ज्यादा तंगी पे पहुंच जाता है ना, ऐसा लगता है कि अब बस इंसान के पास कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहीं से फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन कोई ना कोई राह निकाल देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सब्र करना चाहता है अल्लाह उसको सब्र की तौफीक दे देता है। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर किसी इंसान के अंदर नीयत है, उसका इरादा है सब्र करने का, तो फिर अल्लाह ताला उसको तौफीक दे भी देता है। और अगर किसी को कोई ऐसा अतिया नहीं दिया गया, मगर किसी को कोई ऐसा अतिया नहीं दिया गया जो सब्र से बेहतर हो और ज्यादा वसी हो। क्योंकि जिसको सब्र की तौफीक होगी ना, तो फिर उसके लिए जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाएगी, क्योंकि फिर वो उनसे मुकाबला कर सकेगा। वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाता। सब्र का मतलब क्या है? नेगेटिव रिएक्शन से बचना। जो भी हालात में अल्लाह ने आपको रखा है ना, उस पर सब्र करने का मतलब क्या है? सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल एक कोने में बैठ जाएं और मुंह नीचे करके, और जो है ना, किसी से बात ना करें, ना खाना खाएं, ना ही कोई और काम करें। सबर ये नहीं है। सबर ये है कि इंसान को जिस हालत में अल्लाह ने रखा है ना, उस हालत पे राजी रहना और अल्लाह की रजा के वाले कामों में लगे रहना, ये चीज है सबर।
کسی نبی کے لیے یہ زیبا نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کچل نہ دے۔ تم لوگ دنیا کے فائدے چاہتے ہو، یعنی جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے جنگی قیدیوں کے بارے میں ایک فیصلہ لیا گیا، کیا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے یا پھر ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو صحابہ نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو ایسا کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ نے کہا کہ فدیہ لے لیتے ہیں، اور بعض صحابہ میں جس میں حضرت عمر بھی شامل تھے، کہا تھا کہ نہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کو قتل کر دیں گے تو کیا ہوگا، پھر بعد میں اسلام کے خلاف کوئی لوگ بچیں گے نہیں جنگ لڑنے کے لیے، یا اسلام کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرنے کے لیے رہے گا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کو بھی وہی فیصلہ پسند تھا، لیکن آپس میں مشورہ ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا فیصلہ لے لیا تھا کہ فدیے کے ذریعے سے کیا کیا جائے گا، قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا تم دنیا چاہتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، کیا تم دنیا کے فائدے چاہتے ہو؟ یعنی آخری حد تک دل سے محبت جو مال کی ہے وہ نکالی جا رہی ہے۔ اور اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا ہو چکا ہوتا تو جو کچھ تم لوگوں نے لیا ہے اس کی پاداش میں تم کو بڑی سزا دی جاتی۔ بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہو کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لے لیا گیا ہے، اور تمہارے خطائیں معاف کر دے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائی، اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، انصار اور مہاجرین کی بات ہے، وہی دراصل ایک دوسرے کے ولی ہیں، یہی سچے دوست ہیں۔ اور رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں نہیں آئے، تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگے تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جن سے تمہارا معاہدہ ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ تو اس آیت میں ہجرت اور جہاد کا فائدہ بتایا جا رہا ہے۔ اور ہجرت کیا ہے؟ عام لغت میں ہجرت کا معنی ہوتا ہے انسان کا کسی نقصان دہ چیز کو چھوڑ کر فائدے کی چیز کی طرف آ جانا۔ حدیث میں آتا ہے مہاجر وہ ہے جو اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اور فساد کے زمانے میں عبادت پر جمے رہنا، فتنوں کا خوب دور دورہ ہے، ہر طرف فتنے ہیں، اور ایسے میں ایک انسان تقوی کی زندگی بسر کرائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فساد کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے، کیونکہ اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہی نہیں، اب وہ دور ہے ہی نہیں، اب اگر ہم مدینہ ہجرت کر کے بھی جائیں تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کے دور میں جو کہ فتنوں کا دور ہے، ایسے دور میں اگر کوئی انسان عبادت کے اوپر جم جاتا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، اللہ کی رضا والے کاموں میں لگا ہوا ہے، تو یہ بھی دراصل کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے کچھ لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کا نور سورج کے نور کی طرح ہوگا، یعنی جیسے سورج نکل رہا ہوتا ہے نا، چمکدار ہوتا ہے، سب انسان اس کو دیکھ سکتے ہیں، تو قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے چمکتے ہوئے آئیں گے کہ ان کی چمک ہر طرف پھیل رہی ہوگی سورج کی طرح۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے؟ کتنا خواہش ہے نا ہمیں دیکھنے کی، کون لوگ ہوں گے؟ کیا وہ ہم لوگ ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تمہارے لیے تو خیر کثیر ہے، لیکن یہ وہ فقراء مہاجرین ہوں گے جنہیں زمین کے کونے کونے سے جمع کر لیا جائے گا، یعنی جنہوں نے اللہ کی خاطر گھر بار چھوڑے ہوں گے، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آئے ہوں۔ کہیں پر ایسے اگر معاشرہ ہے، حالات ایسے ہیں جہاں پر بچے بگڑ جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، اگر انسان اس کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر آ کر زندگی بسر کرتا ہے جہاں پر مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، لیکن صرف دین ہی کی خاطر اگر اس نے یہ اسٹیپ لیا ہے تو وہ بھی مہاجر ہے۔ اور ایسا شخص جو فساد میں عبادت کے اوپر جمع ہوا ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آگے آتا ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر، جو لوگ منکر حق ہے وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں، اگر تم یہ نہ کرو گے، یعنی اگر اہل ایمان ایک دوسرے کی
مدد نہیں کریں گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا، انڈر لائن کر لیجئے، بہت پیاری آیت ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا اور جنہوں نے پناہ دی یعنی انصار مدینہ اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے خطاؤں سے درگزر اور بہترین رزق ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لے آئے اور ہجرت کر کے آگے اور تمہارے ساتھ مل کر جدوجہد کرنے لگے، وہ بھی تمہی میں شامل ہے، مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتہ دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو اسلام کی خدمت دو طریقے سے ہوئی ہے اور دو طریقے سے ہی ہو سکتی ہے، ایک تو مہاجر بن کر، دوسرا انصار بن کر۔ مہاجر کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ رب العالمین کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کتنا پسند تھا نا مکہ صحابہ کو، جب مدینہ شفٹ ہو کے آئے تھے تو کئی دن تک مدینہ کی آب و ہوا اچھی ہی نہیں لگتی تھی، دل ہی نہیں لگتا تھا ان کا، روتے تھے مکہ کو یاد کر کے، لیکن کس لیے آئے تھے؟ دین کی خاطر آئے تھے۔ اور انصار صحابہ نے کیسے مدد کی تھی؟ جیسے ہی صحابہ مہاجرین اپنے گھر کو، اپنے مال کو، اپنے اہل و عیال کو، جائیدادوں کو، سب چیز کو چھوڑ کر نہتے مدینہ آ گئے، تو انصار مدینہ نے، صحابہ نے ایسے مدد کی کہ اپنے مالوں میں، اپنے باغوں میں، حتیٰ کہ اگر کسی صحابی کی دو بیویاں تھیں تو انہوں نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، آپ ان سے نکاح کر لیں کیونکہ آپ کی وہ بیوی پیچھے رہ گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو ایسی مدد کی تھی انصار نے مہاجرین کی۔ تو جب تک ایک شخص اپنے دین کی خدمت کے لیے اپنی اپنی جو ہے صلاحیتوں کو نہیں لگاتا، قربانی نہیں کرتا، تو پھر دین کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ اور خاص طور پر وہ لوگ جو کہ جیسے مثال کے طور پر ایک وہ شخص ہے جو دنیا کما رہا ہے، دن رات دنیا میں لگا ہوا ہے، اور ایک وہ شخص ہے معاشرے میں جو دن رات دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے، جیسے مساجد کے، مدارس کے جو ہمارے علماء ہیں، وہ تمام لوگ اس میں شامل ہیں۔ تو وہ شخص جو دنیا لگا رہا ہے، دنیا کما رہا ہے، اس کا بھی تو فرض ہے نا دین کی خدمت کرنا۔ اب وہ کیسے کرے گا؟ ان علماء کو، ان اداروں کو، ان جگہوں کو سپورٹ کر کے، ان کو سپورٹ دے کے، تاکہ وہ دین کا کام آگے سے آگے پھیلائے۔ لیکن اگر کوئی انسان سٹرنجینس کا شکار ہو جائے، بخیل بن جائے، نہیں میں کیوں دوں اپنا مال، تو پھر وہ انسان جو دین کی مدد کر رہا ہے، دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، وہ دین کی مدد تو نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ میں بھی پیٹ ہے، اس کے بھی تو بال بچے ہیں، اس کے بھی تو گھرانہ ہے، اس کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہم ان کی ذمہ داریوں کو مل کر پورا نہیں کرتے تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اسی وجہ سے اگر دین کو پھیلانا ہے تو وہ شخص جس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے دین کے لیے، اس کی مدد کرنا پھر انصار کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم یا تو مہاجر بن جائیں یا انصار بن جائیں، یا تو اپنے آپ کو دین کے لیے پوری طریقے سے کلی طور پہ وقف کر دیں، اگر وقف نہیں کر سکتے تو پھر کیا کریں؟ جنہوں نے وقف کیا ہے ان کو سپورٹ دیں تاکہ وہ دین کا کام جاری رکھ سکیں۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، میں نے اس کے لیے جنت کے کنارے میں ایک گھر اور جنت کے درمیان ایک گھر کی ضمانت دی ہے۔ یعنی جو یہ کام کرے گا، ایمان لا کر کیا کرے گا؟ مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی، اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی، تو پھر کیا ہے؟ جو یہ کرے گا اس کے لیے جنت کے بیچ گھر ہوگا، جنت کے کنارے میں گھر ہوگا۔ اور جو مجھ پر ایمان لایا، مسلمان ہوا اور اللہ کے راستے میں اس نے جہاد کیا، تو اس کے لیے جنت کے کناروں میں ایک گھر ہے اور جنت کے درمیان ایک گھر ہے، اور جنت کے ایک بلند حصے میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی جو انسان جتنی خدمت کرے گا، جتنا زیادہ اپنے آپ کو کھپائے گا، جتنی زیادہ قربانی کرے گا، پھر اس کو اتنا ہی اجر ملے گا۔ سورۃ التوبہ۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله
وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. سورة التوبة. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ قرآن مجید کی یہ واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں لکھی ہوئی ہے آگے بسم اللہ؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی نہیں ہے۔ اس سے ہمیں صحابہ کی امانت داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے کس امانت کے ساتھ ہم تک دین پہنچایا ہے۔ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے، اور اس سے جبرائیل علیہ السلام کی امانت داری کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے نہیں بھیجی تو جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھوائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو نہیں بتائی، اور صحابہ تک نہیں آئی تو پھر آگے وہ منتقل نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اس صورت کے سامنے نہیں دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ نازل نہیں ہوئی ہے۔ کیوں نازل نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ دراصل اللہ رب العالمین کا نام ہے، اور اللہ رب العالمین کا نام ایک امان ہے۔ اللہ رب العالمین کی حفاظت میں بندہ ہوتا ہے جب انسان اللہ تعالیٰ کے نام کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے۔ تو یہاں پر اس صورت میں مشرکین سے دراصل کیا ہے، امان اٹھا لی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر اب یہاں پر تم لوگ نہیں رہ سکتے، یا پھر جزیہ دینا ہوگا، یا پھر مکہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو یہ مدینہ کے دور کی آخری نازل شدہ صورت ہے، جس میں اب مسلمان طاقتور ہو چکے تھے، اب ان لوگوں کے پاس دفاع کرنے کے لیے اتنا انتظام آ چکا تھا کہ وہ مشرکین کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ تو بتایا گیا ہے کہ یا تو اب اسلام لے کر آ جاؤ، یا پھر مدینہ اور مکہ یعنی عرب کو چھوڑ دو۔ آگے آیا ہے اللہ، کہا گیا ہے کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے، کیا ہے، اعلان برات ہے ان کے لیے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بس ابھی اسی وقت نکل جانا ہے، بلکہ ٹائم دیا گیا ہے، کچھ ٹائم دیا گیا ہے تاکہ جو انسان اپنی اصلاح کرنا چاہے اور جو دین کی طرف آنا چاہے وہ کر لیں۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چر پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر، حج اکبر عرفہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، حج ہے، اور عمرہ جو ہے نا یہ حج اصغر ہے۔ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ یعنی فتح مکہ کے بعد میں کیا، اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہوئے جو منہ پھیرے تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، یعنی اگر تم چاہو تو توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، اور نہیں ہوتے تو پھر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی جنہوں نے عہد نہیں توڑا تو پھر ان کے ساتھ وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے پھر ان کی شامت آئے گی۔ بس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہتا ہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو حالت جنگ میں بھی اگر کوئی شخص یہ مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے قرآن سننا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اچھا تمہاری چال ہے،
تم کیا ہے دھوکا دینا چاہتے ہو، بلکہ تب بھی اس کو قرآن سنایا جائے گا، تب بھی اس کو کلام اللہ سنایا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ایک ایسی طاقت ہے نا، وہ انسان کے دل کو بدل دیتا ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قیدی پکڑ کر آتا ہے تو بعض قیدیوں کو مسجد میں ستون سے باندھ بھی دیا کرتے تھے، اور کچھ نہیں کہتے تھے، بلکہ ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام، ان کے آرام کا بہترین انتظام رکھتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ قرآن کو سن لے، اور جب لوگ قرآن کو سنتے وہ خود ہی ان کے دل پر ایسا اثر کرتا کہ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو جاتے۔ کہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ میں قیدی بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو گئے تھے، اور کہاں یہ کہ قرآن ایک دفعہ سنا تو دل پر ایسا اثر ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے، حق کو پہچان لیا، اسلام قبول کر لیا۔ ان مشرکین کے لیے آگے آتا ہے، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہے تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ اشارہ ہے کچھ قبائل کی طرف جو مسلمانوں کے وفادار تھے، جنہوں نے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، عہد نہیں توڑا تھا، تو ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے عہدوں کو باقی رکھا جائے گا۔ مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سد راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے، کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت داری کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ یعنی مشرکین یہ تھے جو مسلمانوں پر ہمیشہ زیادتیاں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو گھروں سے نکال دیا، بچوں کو قتل کر دیا، کتنا کچھ نئی طریقے سے ستایا تھا۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہے۔ کتنا پیارا ہے نا اسلام، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد میں بھی کیا کہا جا رہا ہے، اگر اسلام لائے، زکوٰۃ دیں، نماز قائم کریں، تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی کیا شرط ہے؟ کفر سے انسان توبہ کرے، پھر نماز قائم کرے، پھر زکوٰۃ ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کروں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دینے لگیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نماز پڑھنے لگے اور زکوٰۃ دے۔ جب وہ یہ کام کرنے لگے تو انہوں نے اپنے مال اور جان کو مجھ سے بچا لیا، اور سوائے اسلام کے حق کے ان کے باطن کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ یعنی اب باطنی جو معاملہ ہے، ظاہر میں مسلمان ہو کر جیسے منافقین بچ گئے تھے، تو ظاہر میں مسلمان ہونا بچا لے گا انسان کو، اور باطن کا جو معاملہ ہے وہ پھر اللہ رب العالمین، کیونکہ باطن کا کوئی انسان دوسرے کا حساب نہیں لے سکتا، اسی لیے کسی کے باطن کے اوپر انسان کو تان بھی نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، مجھے لگتا ہے آپ دل میں ایسے سوچتی ہوں گے، آپ کی سوچ ایسے، آپ نے کیا ان کے ذہن کو کھول کر دیکھا ہے یا دل کو چیر کر دیکھا ہے؟ کوئی انسان کسی کے باطن کا معاملہ نہیں جانتا، اسی لیے باطن کے اوپر کبھی بھی معاملات نہیں کرنے چاہیے۔ ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ ظاہر کو دیکھ کر معاملہ کرو، چاہے وہ جھوٹ ہی کہتا ہے، لیکن وہ جھوٹ، وہ جو اس نے ایک حلیہ اختیار کیا ہوا ہے اور آپ کو راضی کرنے کی کوشش کرائے، لیکن اصل میں تو وہ خود ہی نقصان میں ہے۔ کیوں؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم۔ تو کوئی انسان اگر دوسرے کو دھوکا دینے کی کوشش کرتا بھی ہے نا، وہ اپنے آپ ہی کو دیتا ہے، کیونکہ اللہ اور مومنوں کو دھوکا کوئی انسان دے نہیں سکتا، کیونکہ مومن کا ساتھ، مومن کی معیت کون ہے؟ اللہ رب العالمین اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ایمان لا کر کوئی انسان اگر توبہ کر کے ایمان لا کر نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو کسی بھی شخص سے دین کے نام پر دوستی، دین کے نام پر اس کے ساتھ میں تعلق تبھی ہو سکتا ہے جب وہ ایمان والا ہو، نماز قائم کرے۔ کوئی انسان اگر نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، اپنے آپ کو دیندار بتاتا ہے، تو پھر ایسے انسان کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنے شروع کر دیں، تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے ذریعے سے وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا ارادہ کیا تھا اور زیادتی کی ابتدا کرنے
کرنے والے وہی تھے، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم سچے مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل اور خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دلوں کی جلن مٹا دے گا اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جان فشانی کی اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، بہت ہی اہم آیت ہے، انڈر لائن کر لیجئے، بہت اہم اصول بتائے گئے ہیں اس آیت میں۔ کیا؟ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار هم خالدون۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو مجاور یا خادم بنے، کیونکہ مسجدیں جو آباد کرنا ہے نا وہ ایمان والے ہی کرتے ہیں، ایمان شرط ہے۔ مسجد اگر کوئی انسان مسجد بناتا بھی ہے لیکن وہ غیر مسلمان ہے یا یا اس کے اندر ایمان نہیں ہے تو پھر اس کی خدمت کوئی اس کو فائدہ نہیں دے گی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ تو کیا بتایا گیا ہے؟ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور خادم بنے، درا حالانکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں، ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ تو مسجدیں کون آباد کریں؟ کس کو ضرورت ہے مسجد آباد کرنے کی؟ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت کو مانیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہیں سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ چلیں گے۔ تو مسجدوں کا خیال رکھنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کی تعمیر کرنا، ان کی صفائی ستھرائی، ان میں نماز پڑھنے کے لیے خود بھی جانا اور لوگوں کو بھی دعوت دینا، یہ ایسے کام ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے محبوب ترین کام ہے مساجدوں کا خیال رکھنا۔ انسان اپنے گھر کا تو رکھتا ہے، صفائی کا خوب انتظام کریں گے، کہیں کوئی گری ہوئی چیز دیکھیں گے فوراً اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال کر آئیں گے، لیکن اگر وہ اللہ کے گھر میں کہیں پر کوئی چیز گری ہوئی دیکھے کوئی پرواہ نہیں ہے انسان کو۔ لیکن یہ وہ کام ہے مسجدوں کی دیکھ بھال، ان کی صفائی ستھرائی، یہ وہ کام ہے جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، محبوب ترین کام ہے۔ حدیث میں آتا ہے 7 لوگ ایسے ہیں، لکھ لیجئے اس حدیث کو، کیا ہے؟ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ اپنے سائے میں جگا دے گا، اس کے سائے کے سوا اس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ پہلا عادل امام، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے، یعنی مسجد سے لگا ہوا، مسجد سے معلق رہتا ہے، یعنی اس کے دل میں بار بار مسجد کا خیال آتا ہے، مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے کاموں میں، مسجد میں جو مصروفیات ہے اس کے اندر اپنے آپ کو ملوث رکھتا ہے، اپنے آپ کو اس میں مصروف رکھتا ہے۔ تو ایسا جو انسان ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہے، اور ایسے ہی انسان کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، اپنے سائے میں اس کو جگہ دیں گے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ مساجد کو صاف رکھنا، مساجد کی ستھرائی کا انتظام رکھنا، یہ انسان کی ایمان کی علامت ہے۔ اور جو بیماریاں ہیں، خاص طور پر اگر ہم ظاہری طور پر بھی دیکھیں، انسان کے اندر خاص طور پر جو گندے جتنا لوگ رہتے ہیں نا، پھر وہیں پر بیماریاں بھی زیادہ پھیلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہے، تو ہمیں صرف مساجد کا نہیں بلکہ اپنے آپ کا بھی، جو مسجد آنے والے ہیں نا وہ بھی یہ خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم اپنی صاف ستھرائی کا بھی اچھی طریقے سے، یہ نہیں کہ منہ سے اسمیل آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ فرشتے ایسے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جن کے منہ سے گندی اسمیل آتی ہے، ان کے قریب نہیں آتے، اور پھر اس سے لوگوں کو بھی اذیت ہوتی ہے۔ اگر کسی کے گندے میلے کچیلے کپڑے ہیں، اس کے پسینے کی اس کے اندر سے اسمیل آ رہی، کیا ہی مشکل ہے انسان کو کہ اگر وہ 15 منٹ نکالے، 10 منٹ نکالے اور تھوڑا سا اپنے آپ کو فریش کر لیں، نہا لیں، بہت مشکل کام ہے؟ نہیں ہے۔ لیکن انسان کیا سمجھتا ہے، اب کون نہائے، اب کون اپنے آپ کو صاف، چلو ایسے ہی چلتی ہوں، ہے نا؟ اور پھر ویسے ہی گندے میلے کچیلے بدبو والے جسم میں آ جاتے ہیں، خود بھی اذیت میں رہتے ہیں، دوسروں کو بھی اذیت دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کا، ستھرائی کا خوب خیال رکھے، اور اللہ رب العالمین بھی پھر ایسے ہی لوگوں سے محبت کرتا ہے نا۔ کیا بات آتی ہے؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ایسے لوگوں سے جو طہارت کا خاص خیال رکھتے ہیں۔ اور طہارت میں ایک چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ وضو، وضو کا اہتمام بھی کرنا، خاص طور پہ وضو کی تاکید بھی آتی ہے۔ جو انسان وضو کا اہتمام کرتا ہے پھر ایسے شخص کے قیامت کے دن اعضاء چمکیں گے، اس کو پہچانا جائے گا اس کی وضو کے
चमक आज़ा के चमकने की वजह से। तो फिर हमें क्या करना चाहिए, मसाजिद का खास तौर पर इंतजाम साफ सफाई का करना चाहिए। ठीक है, कहीं पर अगर कोई चीज देखें जो गिरी पड़ी हुई है तो ये नहीं सोचना चाहिए हमारा घर है क्या, या फिर मेरी ही जिम्मेदारी है मैं ही उठाऊं। नहीं, बल्कि अल्लाह का घर तो ज्यादा हकदार है कि हम उसकी सफाई का इंतजाम रखें। ठीक है, आप जिस जिस जगह पर बैठे हुए ये भी क्या है, अल्लाह की मस्जिद है। ठीक है, तो यहाँ पर जाते हुए आते हुए देखें कोई चीज कहीं पर गिरी हुई है, कोई चीज गंदी है, तो फिर क्या करें, उसको सफाई का एहतमाम करें, उसको जिम्मेदारी अपनी समझें, क्योंकि ये हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हम अपने घरों की तो खूब सफाई का इंतजाम, अब रमजान आया ना, पता नहीं कितने कितने दिन से लोगों ने घरों की सफाइयाँ कोने कोने हर हर चीज को साफ की होगी, लेकिन किसी ने सोचा कि अल्लाह के घरों के सफाइयों का भी क्या इंतजाम हो रहा है। तो उन चीजों के बारे में सोचना चाहिए। और खास तौर पर जब तरावी को आए बच्चों को, खास तौर पर को अगर कोई चीज खाने के लिए, ये तालीमात है ना, सीखनी चाहिए। खवातीन सीखने के लिए आए ही ना तो फिर क्या सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो अगर खास तौर पे खाने का कोई इंतजाम हो तो ये नहीं समझना ये तो इंतजामिया का इंतजाम है ना, वो खुद ही उठाएंगे, है ना। जहाँ पे कोई रैपर कहीं पे फेंका हुआ है, कहीं पे पेपर प्लेट फेंकी हुई है, और कहीं पर खाना आधा आधा बचा कर फिर रख दिया है, सालन खूब ले लेते हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं, क्या करते हैं, पहले ले लेते हैं फिर उसमें से खाते नहीं है, उसको आधा छोड़कर से। क्या इन चीजों का हिसाब नहीं होगा, अल्लाह ताला पूछेगा इनके बारे में। ठीक है, तो इंसान को गाफिल नहीं होना चाहिए। मुसलमान सबसे ज्यादा मुहज्जब कौम है, हमने अपनी तहजीब को भुला दिया है और गैरों की इत्तिबा में लग गए हैं। तो फिर जब भी मस्जिद आए तो ये जरूर देखें चारों तरफ नजर डाल के, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर कोई गंदगी हो अल्लाह के घर को जो मेरी खिदमत के जरिए से वो चीज को मैं साफ कर दूं। दूसरा ये भी है कि अगर खुद नहीं कर सकते, बाज़ दफा ऐसा होता है ना, इंसान खुद नहीं कर सकता लेकिन उसके पास माल होता है, ठीक है, उसके पास अच्छे आइडियाज होते हैं, तो फिर मस्जिद के इंतजामिया को भी बताना चाहिए कि मुझे लगता है कि ये चीज ऐसे करेंगे ना तो ज्यादा बेहतर होगी। ये चीज ऐसे, इंसान क्या समझता है, अपने घर की तो खुद खूब जिम्मेदारी लेगा, हर हर चीज जो भी खरीद के लाएगा ना छान पटक के, लेकिन अल्लाह के घर के बारे में कोई ख्याल नहीं करेगा इंसान। क्यों, क्योंकि हम उसकी जिम्मेदारी अपनी समझते ही नहीं है। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा है, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद करने वाले तो वही लोग हैं जो अल्लाह और रोज आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो ये हमारे ईमान की दरअसल सबूत है। एक इंसान ईमान की गवाही जुबान से देता है, लेकिन वो अमली सबूत कैसे देगा, अल्लाह के घरों का ख्याल रखे, क्योंकि अल्लाह ने क्या कहा है, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, ये ईमान वाले ही हैं जो अल्लाह के मस्जिदों को आबाद करते हैं, उन्हीं को करना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला कयामत के दिन ऐलान करेंगे, क्या ऐलान करेंगे, मेरे पड़ोसी कहाँ हैं। अल्लाह के पड़ोसी, फरिश्ते पूछेंगे ऐ हमारे रब, किसे जेब देता है, यानी किसकी इतनी बड़ी शान कि वो तेरे पड़ोसी बने। अल्लाह ताला फरमाएगा, मसाजिद को आबाद करने वाले कहाँ हैं। तो मस्जिद को आबाद करने वाले कयामत के दिन अल्लाह के पड़ोसी होंगे। ठीक है, इस हदीस को लिखिएगा और यहाँ पर लिख के लगाइएगा, मैं भूल भी जाऊं तो। ठीक है, या फिर मुझे याद दिला दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मस्जिद में सुबह और शाम बार बार हाजिरी देता है, अल्लाह ने जन्नत में उसकी मेहमानी का सामान तैयार कर रखा है। मस्जिद का ख्याल रखना ये सबको तौफीक नहीं होती, और जिनको होती है ना वो अल्लाह के चुने हुए बंदे होते हैं। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस में आता है कि जो इंसान 5 वक्त मस्जिद को जाता है और उसका दिल मफहूम है हदीस का कि उसका दिल मस्जिद से अटका हुआ है, तो ऐसे शख्स के ईमान की गवाही दो, असल में वो मूमिन है। तो अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करना, ठीक है। और उन जद्दोजहद में क्या चीज है, एक तो मस्जिद की सफाई उसमें दाखिल है, दूसरा यह है कि अल्लाह के दीन को आबाद करना, दीन को फैलाना, उसको भी अपनी जिम्मेदारी समझना, ये भी बहुत आला दर्जे का काम है। आगे बात आ रही है, अजाल तुम सिकायत अल हाज व इमारत अल मस्जिद हराम, क्योंकि अहले मक्का जो थे ना वो अल्लाह और रसूल को मानते नहीं थे, अल्लाह ताला को तो मानते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करते थे, मानते नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और बहुत ज्यादा सता रहे थे, और खुद को क्या कहते थे, हम तो चुने हुए लोग हैं, हम तो मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले हैं, हाजियों को पानी पिलाने वाले हैं, उनके उनका ख्याल रखने वाले हैं, हमसे ज्यादा कौन बढ़कर हो सकता है। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि मसाजिद की सफाइयाँ और सुथराइयाँ और उनका देखना और उन तमाम चीजों को ख्याल करना, ये भी बहुत बड़े नेकी के काम है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी नेकी का काम क्या है, अजाल तुम सिकायत अल हज व इमारत अल मस्जिद अल हरामी कमन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वजाहद फी सबीलिल्लाहि ला यस्तवून इंद
इल्लल्लाहि वला वल्लाहु ला यहदिल कौम ज़ालिमीन। क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाने और मस्जिद हराम को की मुजावरी करने को उस शख्स के काम के बराबर ठहरा लिया जो अल्लाह पर ईमान लाया और रोज़े आखिरत पर, और जिसने जाफिशानी की अल्लाह की राह में, यानी मस्जिद हराम में बैठना, वहाँ की सफाई करना, उस वहाँ पर इबादत करना, ये भी आला दर्जा है। लेकिन अल्लाह के बंदों को अल्लाह के दीन की तरफ बुलाना, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की खिदमत करना, ये सबसे आला काम है, उससे भी आला काम है। अल्लाह के नज़दीक ये दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि कोई इंसान अगर दीन की तरफ आएगा ही नहीं तो फिर वो मसाजिद की खिदमत कैसे करेगा, है ना। अगर कोई इंसान अमल बिल मारूफ करेगा ही नहीं, लोगों को ये बताएगा ही नहीं कि ये जो काम है ये भी करने का है, तो फिर लोगों के अंदर ये चीज की इस्लाह कैसे होगी। तो इसी वजह से दाई लल्लाह बनना, चाहे वो किसी किसी चीज के जरिए से, जैसे आपके अंदर कलम की ताकत है, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, तो लिखकर दिन को फायदा पहुंचाए। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जहन बहुत अच्छा दिया, आपके अंदर आइडियाज बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन आपकी मसरूफियात बहुत ज्यादा हैं, आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो वो आइडियाज दूसरों को बता दें जो उस पर अमल कर सके, ठीक है। या फिर आपके पास माल बहुत ज्यादा है तो माल से खिदमत करें, आपके पास औलाद है तो औलाद से खिदमत करें। आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सिर्फ सफाई सुथराई आती है, तो उसके जरिए से भी अल्लाह के दीन की खिदमत करें। लेकिन खिदमत दीन सबसे बड़ी चीज है। तो यहाँ पर वही बात बताई जा रही है कि अल्लाह के नजदीक ये दोनों बराबर नहीं है, और अल्लाह जालिमों की रहनुमाई नहीं करता। क्योंकि अहले मक्का ये समझते थे कि हम भी हरम के मुजावर हैं, हम भी यहाँ की देख रेख करते हैं, मस्जिद हराम में हम भी रहते हैं, हमारा भी एक मर्तबा है। तो अल्लाह ताला ने बता दिया, हाँ ठीक है, मस्जिद हराम की में इबादत करना, उसकी सफाई सुथराई का इंतजाम करना, हाजियों को पानी पिलाना, बाकी सारे नेम काम करना, वो भी ठीक है, लेकिन ये बराबर नहीं है उस चीज के जो अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर जो ईमान लेकर आया, आखिरत पर ईमान लेकर आया, और अल्लाह की राह में जिसने जिहाद किया। एक तो वो जिहाद है ना जो जंग में लड़ा जाता है, और एक वो जिहाद है जो इंसान दीन को फैलाने के लिए लड़ता है, ठीक है। आगे आता है, अल्लाह के यहाँ तो उन्हीं लोगों का दर्जा बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के राह में घर बार छोड़े। अल्लाह के राह में उन लोगों का दर्जा बहुत बड़ा है जो ईमान लाए और जिन्होंने अल्लाह के राह में घर बार छोड़े और जान और माल से जिहाद किया, वही कामयाब है। सिर्फ जान की बात नहीं आ रही, माल की भी बात आ रही है कि माल से जिहाद किया वही कामयाब है। उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और अपनी जन्नतों की बशारत देता है जहां उनके लिए पायदार आयश के सामान है, उनमें वह हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है, यानी अल्लाह के इनामात तो इतने ज्यादा है कि बंदा मांगते मांगते लेते लेते उसकी हिर्स खत्म हो जाएगी, लेकिन इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनामात खत्म नहीं होंगे। कयामत के दिन आएगा ना, इंसान सब कुछ जो अल्लाह ताला से इंसान तलब करेगा वो उसको मिल जाएगा। हत्ता के अल्लाह ताला उससे पूछेगा कोई और जरूरियात बाकी हैं, सवाल होगा, मफहूम है हदीस का, क्या सवाल होगा, अल्लाह ताला पूछेंगे कोई और चीज चाहिए, तो जन्नत वाले कहेंगे अल्लाह ताला हमें तो सब कुछ मिल गया, अब क्या चाहिए, अब तो किसी चीज की जरूरत बाकी ही नहीं रहेगी। तो अल्लाह ताला फिर अपना दीदार नसीब करेगा, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो दीदार है वो किसको किसको मिलेगा, वो इंसान जो दीन को हासिल ही नहीं करता, इल्म ही हासिल नहीं करता, दीन की खिदमत नहीं करता, इसको अपना फरीजा ही नहीं समझता, इसको करने का काम ही नहीं समझता, बाकी जो दुनिया की जिम्मेदारियां हैं उसी को प्रायोरिटी पर रखे हो, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला का दीदार मिलेगा। अल्लाह के दीदार के लिए कोई तो कुर्बानी करनी पड़ेगी, कोई तो इंसान को अपना ईमान का सबूत देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या बात बताई जा रही है, क्या कि ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अल्लाह ताला के अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की खातिर क्या है अपने माल से जिहाद करते हैं, जान से जिहाद करते हैं, उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहां उनके लिए पायदार ऐश के सामान है, उनमें हमेशा रहेंगे, ऐसी जन्नतें जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमात का सिला देने को बहुत कुछ है। और जो इंसान देखिए दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको नमाज का शौक नहीं है ना, नमाज भी तो अल्लाह से मुलाकात है ना, अगर किसी इंसान के अंदर नमाज ही का शौक नहीं है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीदार का शौक कैसे हो सकता है। जब नमाज के अंदर हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात का दुनिया में शौक नहीं है, और ऐसा इंसान जो नमाजों की तरफ नहीं जाता, उनको हल्का समझता है, तो ऐसे इंसान को कल अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार नसीब फरमाएंगे, जो दुनिया में उससे मिलना ही नहीं चाहता था, जो दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन से मिलने की कोई शौक ही उसके अंदर नहीं थी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, नमाजों की पाबंदी करना है, नमाज को लाजिम पकड़ना है किसी हाल में। और ये नहीं सोचना चाहिए जब मेरा दिल करेगा ना तो मैं अच्छी पढ़ती हूँ, वरना फिर पढ़ती हूँ ही नहीं।
ये दीन जो है ना, ये डिमांड नहीं करता कि जब आप पढ़ें तो बहुत अच्छी पढ़ें। हाँ, पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, खुशू और खुजू का एहतमाम करना चाहिए, लेकिन नमाज बहरहाल फर्ज है। आपके दिल नहीं भी कर रहा, आपका जिस्म टूट भी रहा है, आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, मेरा दिल बिल्कुल भी राजी नहीं है, तब भी अपने ऊपर जबर करके उस फरीजे को अंजाम देना है, क्योंकि ये अल्लाह ने फर्ज रखा है। ये नहीं कहा गया, फर्ज के साथ में ये शर्त नहीं लगाई गई अगर तुमने अच्छी पढ़नी है तो ही नमाज पढ़ो वरना तो तुम्हारे लिए नमाज माफ है। नहीं, हर हाल में, हत्ता कि अगर कोई बीमार है तब भी उस पर नमाज माफ नहीं है। कोई इंसान, हत्ता कि जिसके अंदर सांस चल रही है और अभी वो होश में है, उसके ऊपर भी क्या है, नमाज फर्ज है। तो कहाँ ये इंसान एक तो चल रहा है, अच्छा खा रहा है, पी रहा है, बाकी सारे काम कर रहा है, और नमाज में ये समझे अब दिल नहीं कर रहा तो मैं नहीं पढ़ती, ठीक है ना, क्योंकि मैं थोड़ी सी बीमार हूं तो इस वजह से नमाज छोड़ देती हूँ। तो ये जो चीज है ना, यही इंसान को हलाकत की तरफ ले जाएगी। तो अगर हमें आज अल्लाह रब्बुल आलमीन के से नमाज का शौक हम अपने अंदर बिल्ड करेंगे, तो कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपना दीदार हम लोगों को नसीब करेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। आगे आता है अल्लज़ीना आमनु वहाजरू वजाहदु फी सबीलिल्लाहि बिअम्वालिहिम व अनफुसिहिम, और उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया अपने मालों और जानों के साथ। अअज़मु दरजतन इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा सबसे बड़ा है। व उलाइका हुमुल फाइजून, और यही लोग असल में कामयाब होने वाले हैं। युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवान व जन्नातिन लहुम फीहा नईम मुकीम, उनका रब उन्हें अपनी रहमत और खुशनुदी और ऐसी जन्नतों की बशारत देता है जहां उनके लिए पायदार ऐश के सामान है, वो कभी खत्म नहीं होंगे, उनमें वह हमेशा रहेंगे। यानी जन्नत की जिंदगी हमेशगी की जिंदगी। दुनिया में कितनी ख्वाहिश रहती है ना इंसान को, कभी ना मरूं मैं, हमेशा जवान रहूं, होगा ही नहीं दुनिया में, ठीक है, ये ख्वाहिश नहीं पूरी होने की। रखें क्यों है अल्लाह ताला ने हमारे अंदर हमेशा की जिंदगी की जो ख्वाहिश है, या हमेशा जवान रहने की जो ख्वाहिश है, वो रखी क्यों है, क्योंकि वो पूरी होगी। दुनिया में नहीं पूरी होगी, लेकिन एक दिन है जब ये इंसान की ख्वाहिश को अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी करेंगे। यकीनन अल्लाह के पास खिदमत का सिला देने को बहुत कुछ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास अजर अजीम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया अनिस्तहिब्बुल कुफ्र अलल ईमान, एक बहुत ही अहम उसूल इस आयत में दिया जा रहा है। क्या? कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने बापों और अपने भाइयों को अपना दोस्त ना बनाओ, यानी उनसे मोहब्बत ना करो। कब? अगर वो ईमान पर कुफ्र को तरजीह दें। तुम में से जो उनको दोस्त बनाएंगे वही जालिम होंगे। ऐ नबी कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे और तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे अजीज और अकारिब और तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, तुम्हारे वो माल जो तुमने कमाए हैं, और तुम्हारे वो कारोबार जिनके मांद पड़ जाने, बंद पड़ जाने का तुमको खौफ है, और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है, सब अपने अपने घरों को याद करें, है ना, बहुत ज्यादा पसंद है। तो क्या है, और तुम्हारे वो घर जो तुमको पसंद है, तुमको अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा अजीज है, तो इंतजार करो किस बात का, यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला तुम्हारे पास ले आए। और अल्लाह फासिक लोगों की रहनुमाई नहीं करता। तो क्या पता चलता है कि हमें हमारे जो माल है, औलाद है, तमाम चीजों हमारी हमारे तमाम रिश्तेदार हैं, उन तमाम चीजों से बढ़कर हमें मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल और उसके दीन से होनी चाहिए। ये हमारे ईमान की अलामत है। और अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए अपनी जिंदगी को लगाते हैं, हमारा गोल ये है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर लें, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी हमसे मोहब्बत करता है। कुरान में आता है वह जिहाद हम बिही जिहाद व जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा। कहा जाता है क्या? कि लोगों से जिहाद करो। एक तो वो जिहाद है ना जो मैदान जंग में लड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पर बात आई है जो अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते में जिहाद से अजीज तर है। तो एक वो जिहाद है जो इंसान कुरान के जरिए से लड़ता है। कुरान मजीद की तबलीग को भी जिहाद कबीर कहा गया है, वह जाहिद हम बिही जिहादन कबीरा। तो बाकी चीजें जरूरियात के तहत, लेकिन जो चीज इंसान के लिए लाजिम है, जिसको जिंदगी में लेना ही लेना है, जिसके लिए कोशिश करनी ही करनी है, वो क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। ये दीन है जिसके लिए इंसान को कोशिशें करनी है, और इसके लिए इंसान को फिर कुर्बानी देनी पड़ेगी, ठीक है। बाज दफा अपनी जान की, बाज दफा औलाद के लिए कोई चीज में, बाज दफा माल की, बाज दफा कराबतदारों में, रिश्तेदारों में, कोई ना कोई चीज की इंसान जब तक कुर्बानी नहीं देगा, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेगा, अगर कोई
انسان یہ چاہے میں خوب آرام سے گھر میں لیٹی بھی رہوں اور وہی مجھے مل جائے جو یہاں مسجد میں آ کر مل رہا ہے، تو پاسبل ہے نہیں ہے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، گھروں سے نکلنا پڑے گا، باقاعدہ بیٹھنا پڑے گا، حالانکہ انسان کی کمر بھی درد ہو رہی ہے بعض دفعہ، ہے نا، پھر بھی برداشت کرنا پڑے گا، انسان کا دل بھی نہیں کرے گا لیکن پھر بھی سننا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ سننے سے تو پھر دلچسپی بڑھتی ہے نا۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھے کہ اچھا آج تو میرا دل نہیں لگ رہا، کل سے میں جاتی ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے دل لگ جائے گا، خوب لذت آنا شروع ہو جائے گی، آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی دین کی، 2 دن سنے اور تیسرے دن بھاگ نکلے، ٹھیک ہے؟ دنیا کے کام ایسے نہیں ہو سکتے تو پھر دین کیسے سمجھ آ سکتا ہے؟ 2 دن میں اگر انسان یہ طے کر لے کہ نہیں مجھے قرآن نہیں سمجھ میں آ رہا، میرے لیے ہے ہی نہیں یہ چیز، ہے نا، میں تو پڑھی لکھی ہوئی نہیں، تو مجھے کہاں سے آئے گا، تو پھر انسان بھاگ نکلے۔ اگر ہم یہی اصول دنیا کے کاموں پر لگائے کہ دنیا کا کوئی کام ایسا ہے جو 2 دن آپ کریں اور تیسرے دن یہ سمجھیں کیا کہ مجھے نہیں آ رہا میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر وہ کام کبھی آئے گا؟ زندگی میں نہیں آئے گا انسان کو۔ تو پھر دین کے علم کو ہی ہم نے اللہ کے راستے میں جہاد کو کیوں سمجھ لیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم بعض دفعہ کریں بعض دفعہ چھوڑ دیں، تب بھی ہمارے اندر وہی ایمان رہے گا، تب بھی ہمارے اندر اللہ رب العالمین کی وہی محبت رہے گی جو مسلسل کرنے والوں کے دلوں میں رہتی ہے۔ پاسبل نہیں ہے یہ چیز۔ آگے آتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیر ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا۔ یہاں پر جنگ حنین کی بات آ رہی ہے۔ اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔ ابھی غزوہ حنین کے روز، اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد کا غرہ تھا مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد جو ہے نا سب سے زیادہ تھی، 1000 سے زیادہ قریب لوگ تھے۔ اب مسلمانوں نے کیا سمجھا کہ اب کامیابی ملی کی ملی، ہے نا، اب تو ہماری تعداد، جنگ بدر میں تو ہم بہت تھوڑے تھے، 313 تھے، لیکن اب ہماری تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اب تو ہم جنگ میں جائیں گے تو ضرور فتح ہی ہوگی۔ ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ فتح دراصل اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تعداد کی وجہ سے فتح نہیں ہوتی۔ تو وسائل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہمیشہ کرنا چاہیے، چاہے آپ کے حالات جتنے بھی تنگ ہو، لیکن آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کے کوئی کام اگر اپنے ذمے لے لیا ہے تو اس کو پورا کیجیے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کام اگر ذمے نہیں لے سکتے، صرف یہ سوچ کے کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے، تو وسائل کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ انسان کو دین کی خدمت کرنے کے لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے، تو قبیلہ بنو حوازن کے جو تیر انداز تھے انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ قدم اکھیڑ دیے۔ پھر اللہ نے سکینت اپنے رسول اور مومنوں پر نازل فرمائی اور وہ لشکر اتارے جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور منکرین حق کو سزا دی۔ یہی بدلہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کا انکار کریں۔ تم یہ بھی دیکھ چکے ہو کہ اس طرح سزا دینے کے بعد اللہ جس کو چاہے توبہ کی توفیق بخش دیتا ہے۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، مشرکین ناپاک ہے، ناپاک فزیکلی نہیں ہے کہ ان کو اچھوت بنا لیں، اب ہے نا، کوئی مشرک دیکھے تو اسے بھاگ نکلے وہاں سے، نہیں، بلکہ کیا بات ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ لوگ ناپاک ہے، شرک ہے ان کے عقیدے میں، ملاوٹ ہے ان کے عقیدوں میں۔ لہٰذا اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ پھٹکے، یعنی اللہ کے گھر کی عبادت، اس کی پاکی صاف ستھرائی کا انتظام اب ایمان والے ہی کریں گے۔ اور اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے، کیونکہ حج جو ہے نا وہ ایک بزنس کا بھی حج کے وقت جو ہے نا اس وقت بزنس بھی ہوتا تھا، بہت لوگ دور دور سے آتے تھے، تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر ان کو باہر نکال دیا، ٹھیک ہے، اور صرف مسلمان ہی بچے رہ گئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بزنس بھی ٹھپ ہو جائے۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، تو بعید نہیں کہ اللہ چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ جنگ کرو قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے، اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے، اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے، ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں اور چھوٹے بن کر رہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے، اللہ کی مار ہے ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ رب کیسے بنا لیا؟ کہ درویش جو بات بولتے ہیں، علماء جو بات بولتے ہیں اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوتا ہے نا، قرآن و سنت کی طرف انسان نہیں دیکھتا کہ قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں ہمارے امام نے کیا کہا ہے، ہم اسی پہ چلیں گے، ہے نا، وہی پٹی آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، عدی بن حاتم نے کہا تھا کہ ہم پر جو الزام ہے، کیونکہ وہ اسی میں سے تھے، بعد میں اسلام قبول کیا تھا،
کہنے لگے کہ ہم پر جو یہ الزام ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، الہ بنا رکھا ہے، تو یہ الزام کیوں ہے ہم پر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ یہ حدیث نا میں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے بھی سنی ہوئی تھی کہ انہوں نے سوال کیا تھا بہرحال. تو کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں تم اس کو حرام مانتے ہو، اور جو حلال قرار دیتے ہو تم اسے حلال قرار دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں ایسا تو ہے. فرمایا ایسا تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو پھر الہ بنانا ہے، یہی تو پھر کسی کو رب بنانا ہے کیا؟ کہ جو وہ حرام کہیں، جو وہ کرنے کو کہیں اس کو کر لینا، جو وہ نہ کرنے کو کہیں چاہے وہ حق ہی کیوں نہ ہو اس کو نہ کرنا، یہی تو کسی انسان کو اپنا الہ بنانا ہے. تو ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت میں کیا چیز ہے، دلیل کے ساتھ کیا چیز ہم تک آئی ہے، اور پھر اس کو لینا، اس پر عمل کرنا. یہ نہیں دیکھنا کہ ہمارے امام نے اگر کوئی بات کہی ہے، وہ چاہے قرآن و سنت میں نہیں بھی ہے، دلیل اس کی نہیں بھی ملتی ہے، پھر بھی انسان اس پر عمل کیے جا رہا ہے. بلکہ ہمیں اپنا جو عقیدہ ہے، اپنا جو منہج ہے، وہ کس پر رکھنا ہے؟ کتاب اللہ کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں اپنے اعمال کو سر انجام دینا ہے. اور اسی طرح عیسیٰ ابن مریم کو بھی انہوں نے الہ بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. وہ یعنی اللہ کو اللہ وہ معبود جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، توحید کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جنس یعنی دین پورے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکوں کی یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اور ہوا نا، ایسا ہی ہوا ہے کہ تمام ادیان کے اوپر دین اسلام غالب آ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رہے، اپنا پیغام پہنچا کر گئے ہیں، اور وہ پیغام آج ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارے ذریعے سے کل آگے آگے تمام نسلوں تک قیامت تک دنیا میں قائم اور دائم رہے گا. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے جنس دین پر غالب کر دیں، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اے ایمان والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں، یعنی نذرانے لوٹتے ہیں، فتوے دے کر اس کے بدلے میں مال لیتے ہیں، مرضی کے فتوے بیچتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے نا، کوئی انسان لے کر جاتا ہے چاہے وہ حق پر ہی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سامنے والے کو رشوت دیتا ہے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیتا ہے. تو یہ بہت ہی برا فعل ہے کہ آگے آتا ہے کہ انہیں اللہ اے ایمان والوں، اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی جہاں پر واقعی میں خرچ کرنا چاہیے، جہاں پر حق ہے کہ خرچ کیا جائے، اس کی طرف رہنمائی نہیں کرتے امت کی، بلکہ باطل طریقوں سے خود ہی ان کا مال کھاتے جاتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو یہ سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہ دینے کی سزا بتائی جا رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پیٹھوں اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، یعنی وہی مال پھر ان کو جہنم میں اس کو تپا کر داغا جائے گا کیونکہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کیا کہ مال انسان کے لیے قیامت کے دن کیسا آئے گا؟ گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، اور جسم کو پوری طریقے سے لپیٹ لے گا، لپٹ جائے گا جسم سے، اور جبڑے کو کاٹے گا، صرف لپٹے گا نہیں بلکہ انسان کے جبڑوں کو کاٹے گا، اور ہاتھ کو لقمہ بنا لے گا، ہاتھ کو کھا لے گا انسان کے، اور اسی طرح سارے بدن کو بھی چبائے گا، صرف کاٹے گا نہیں بلکہ چبائے گا انسان کے سارے بدن کو. اور وہ سانپ کون سا ہے؟ گنجا سانپ، وہ مال ہے جس کی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، تو قیامت کے دن انسان کے پاس گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا. تو اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے اور ان کے شوہر نہیں دیتے، تو فوراً اس سونے میں سے تھوڑا حصہ بیچ دیں اور اس کی زکوٰۃ دیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پہننے والے سے سوال کرے گا. ٹھیک ہے، اگر شوہر نہیں دیتے تو ان سے سوال نہیں ہوگا، آپ کا اپنا زیور ہے، سوال آپ سے کیا جائے گا. اگر وہ دے دیتے تو بہت احسان ہے، احسان مانے اپنے شوہروں کا، اپنا بھائیوں کا، جو آپ کے پہنے ہوئے زیور کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے، ورنہ یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زیور آپ پہنے اور زکوٰۃ وہ دے دیتے تو بہت احسان ہے. نہیں دیتے تو پھر کیا کرنا ہے؟ خود اپنے پاس سے اس کی زکوٰۃ دینی ہے، چاہے وہ سونا بیچ کر ہی دینا کیوں نہ پڑے.
آگے آتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہے، یعنی 12 مہینے ہم لوگوں نے نہیں بنائے بلکہ یہ اللہ رب العالمین ہے جس نے 12 مہینے مقرر کیے ہیں، اور ان میں سے 4 حرام ہیں، یہی ٹھیک ثابتہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 4 مہینے حرام ہیں کیونکہ ان میں حج کے قافلے نکلتے تھے نا، اسی وجہ سے بھی۔ اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے رہے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر میں اللہ کی معیت چاہتی ہوں، ساتھ چاہتی ہوں، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اندر تقوی کو بڑھانا ہوگا، تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ اور رمضان ہے بھی کس لیے؟ شہر رمضان الذی آتا ہے نا، کیا ہے آیت؟ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اسی لیے روزے فرض کیے گئے ہیں۔ آگے آتا ہے نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے۔ کرتے کیا تھے؟ نسی کس چیز کو کہتے ہیں؟ مشرکین کیا کرتے تھے دور جاہلیت میں کہ جو مہینہ ان لوگوں کو لگتا نا کہ اس مہینے میں ہاں لڑائی کرنا ہے، لڑائی کرنا زیادہ فائدہ مند ہے، تو سوچتے کہ اچھا یہ مہینہ اب محرم نہیں ہے، اس مہینے کے بدلے فلانے مہینے کو ہم لوگ محرم قرار دے دیں گے، اور یہ مہینہ حلال کر لیتے تھے اور اس میں جنگ لڑتے تھے اور خوب جس طریقے سے۔ تو یہ انہوں نے اپنی جو من مانی کی ہوئی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس میں یہ تاریخوں کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ کون؟ مشرکین مکہ، جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں، کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے، تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں، اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی حرام کیا ہوا بھی حلال کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے اللہ کے راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف، کیونکہ وہ ایک فیصلہ کن مارکا تھا اور اس میں قربانی بھی بہت بڑی تھی، کیونکہ پھل پکے ہوئے تھے جو ہے نا باغوں میں، جیسے کہ پوری طریقے سے جو پھل ہے وہ آ رہا تھا، اور خوب گرمی کے دن تھے اور سخت سفر تھا، لمبا سفر تھا، تو قربانی کا سفر تھا۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تم زمین کی طرف چپٹ گئے؟ اور ہوا یہ کہ لیکن وہاں پر جانے کے بعد میں جنگ ہوئی نہیں تھی، اللہ نے صرف آزمایا تھا مسلمانوں کو نا۔ کیا تم نے آخرت کے مقابلے پر دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ یعنی اگر انسان کوئی آزمائش یا کوئی تنگی سے ڈر کر دین سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، دین کی خدمت سے، تو پھر اس کے لیے دنیا میں بھی خسارہ ہے، آخرت میں بھی خسارہ ہے۔ تم نہ اٹھو گے تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا جو پھر کیا کرے گی؟ اٹھ کر دین کی خدمت کرے گی، جو تم نے نہیں کیا وہ کر دکھائے گی، اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو دنیا کا سامان ہے بہت قلیل ہے جس کے لیے انسان مارے مارے پھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم دنیا آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنی شہادت کی انگلی دریا میں ڈالے، پھر اس انگلی کو نکال کر دیکھے تو اس پر کتنا پانی لگا ہوا ہے، اتنا ہی دنیا کے مثال ہے آخرت کے مقابلے میں۔ اور پانی اگر انسان نکال کے، تو 1 گھنٹہ پانی دکھتا آپ کو؟ نہیں نا، یوں نکالے آپ اور یوں اڑ گیا۔ ٹھیک ہے، دنیا کی مثال بالکل ایسی آج ہے، کل جب انسان قبر میں جائے گا تو یوں لگے گا، جیسے مثال سونے کی مثال لے لیجئے، جب آپ سوتے ہیں نا اور ٹائم نہ دیکھیے، تو آپ سونے کی کتنی دیر بعد اٹھیے اور آپ کے پاس گھڑی موجود نہ ہو تو آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یوں لگتا ہے کہ جیسے ابھی آدھا گھنٹہ ہوا تھا سو کے، حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کئی گھنٹوں گزر جاتے ہیں سو کے انسان کے۔ تو یہی حالت کیا ہے دنیا کی ہے، یوں لگتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے کہ جیسے کہ یہی سب کچھ ہے، لیکن اللہ کیا کہتے ہیں کہ یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو قلیل بنایا ہے، اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ بھی قلیل ہے، وہ بھی قلیل ہے، اور وہ قلیل سے بھی قلیل ہے، اور اس میں جو باقی رہ گیا اس کی مثال پانی کے اس ایک حوض کی طرح ہے جس کا سارا صاف پانی پیا جا چکا ہے، اب باقی گدلا پانی ہے۔ کیا ہے کہ دنیا کی مثال کیسی ہے کہ صاف پانی سارا، یعنی اچھا دور پورا
ختم ہو چکا ہے، اب جو باقی رہ گیا صرف گدلا ہے، یعنی آنے والا ہر دور گزرے ہوئے دور سے بدترین ہوتا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں جو بھی ایفورٹ لگانی ہے وہ کس کے لیے لگانی ہے، جو اپنی صلاحیتیں خرچ کرنی کس کے لیے خرچ کرنی ہے، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے کہ ہم کرنا بھی چاہیں تو ہمیں کرنے نہ دیا جائے، جیسے کہ آج فلسطین کے حالات ہیں، ہے نا، وہاں پر لوگ چاہتے بھی ہیں دین کے اوپر عمل کرنا، تب بھی مسلط ایسے دشمنان ہو گئے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی انسان دین پر فریڈمز کے ساتھ عمل نہیں کر سکتا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حالات اتنے تنگ ہو جائیں کہ ہم کرنا بھی چاہیں تو کر نہ سکیں۔ آگے آتا ہے الا تنفروا يعذبكم عذابا علیما، اگر تم نہیں نکلو گے اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، یعنی ایسی مصیبت میں ڈال دے گا کہ تم ہوش بھول جاؤ گے، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں بدل کر ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا، یعنی ایسے نئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے گا، تمہاری اولادوں میں سے ایسے لوگ اٹھائے گا جو پھر اللہ کے دین کا کام کریں گے اگر تم نہیں کرو گے۔ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا، اور تم اس کو کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتے، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تنصرہ فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس کی مدد نہیں کرو گے، یعنی پیغمبر کی مدد نہیں کرو گے، دین کی خدمت نہیں کرو گے، اس مشن کو آگے لے کر نہیں بڑھو گے، تو تحقیق اللہ نے اس کی مدد کی۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب اس کو ان لوگوں نے نکال دیا جنہوں نے کفر کیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حکیم۔ جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، اشارہ ہے غار ثور کی طرف، ہجرت کا واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے تھے اور آپ کے ساتھ میں حضرت ابو بکر تھے، اسی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ صرف 2 میں کا دوسرا تھا، یعنی حضرت ابو بکر کو بہت زیادہ فکر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب وہ دونوں غار میں تھے وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا، کیونکہ وہ ایسا موقع تھا نا، بالکل جیسے کہ جو مکہ والے تھے وہ بالکل اتنے قریب آ گئے تھے دشمنان کے، اگر وہ نیچے جھانکتے تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، اگر وہ صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے، تو آپ سوچیں کیسی ہیبت کا حال ہوگا نا، اور ایسے میں پھر اللہ نے اپنی طرف سے اطمینان سکون نازل کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، اللہ سے مدد کرتا ہے، لوگوں کے دلوں کو تھام لیتا ہے، اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہیں آتے، اور کافروں کا بول نیچے کر دیا، اور اللہ کا بول تو ہے ہی اونچا، اور اللہ زبردست اور دانا اور بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور جہاد کرو، چاہے مرضی ہو رہا ہو یا مرضی نہیں ہو، چاہے روزہ لگ رہا ہو، نکلو، ٹھیک ہے، اور اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرو، کیونکہ حاصل کریں گے تبھی عمل کی طرف پائیں گے۔ کیا ہے، نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور جہاد کرو اللہ کے راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر فائدہ سہل حصول ہوتا، یعنی غنیمت ملنے کا امکان ہوتا، اور سفر ہلکا ہوتا، کیونکہ تبوک جو ہے نا بہت لمبا سفر تھا جیسے میں نے بتایا، اور گرمی تھی، اور پھل پک چکے تھے، کیونکہ کھجور تبھی پکتے ہیں نا جب گرمیاں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو کھجور پکنے کا دور تھا، پھل پک چکے تھے، تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، یعنی آسان چیز ہوتی تو تمہارے ساتھ ہاں میں ہوں ملا کے کچھ کر بھی لیتے، ہے نا، کوئی خدمت، کوئی چیز میں اپنی طرف سے حصہ ہی ڈال لیتے، لیکن یہاں پر قربانی تھی تو انسان پیچھے ہٹ گیا، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کریں، آپ نے کیوں نہیں اجازت دے دی؟ ہوا یہ تھا کہ جنگ تبوک کے موقع پر نا منافقین اور باقی لوگ بہانے لے لے کر آتے تھے، کیا کہ ہم نہیں چل سکتے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے، کوئی کہتا میری بیوی بیمار ہے، کوئی کہتا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی کہتا میرا اور کوئی مصروفیت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اجازت دے رہے ہیں، ہاں ٹھیک ہے چلو، اچھا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو اسی کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو معاف کریں، آپ کیوں نہیں اجازت دے دی؟ آپ کو چاہیے کہ خود ان کو رخصت نہ دیتے، تاکہ آپ پر کھل کر یہ بات سامنے آ جاتی کہ کون لوگ سچے ہیں اور جھوٹوں کو بھی آپ جان لیتے۔
جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے۔ تو بہانے کون کرتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان نہ ہو، جو واقعی میں جس کے اندر ایمان راسخ نہ ہوا ہو وہی بہانے کرتا ہے، اور جس کے اندر منافقت ہو، نفاق بھرا ہوا ہے، تو پھر اس سے جب قربانی طلب کی جاتی ہے تو پھر وہ بہانوں سے کام لیتا ہے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے کام سے کام چوری کرنے والے صرف وہی ہوتے ہیں جن کے دل میں ایمان پختہ نہیں ہے۔ اور ایمان کیسے پختہ ہوگا؟ علم حاصل کرنے سے۔ جب انسان علم حاصل کرے گا تو پھر اس کے اندر ایمان آئے گا، اور ایمان یقین کی طرف لے کر جائے گا، اور پھر یقین عمل میں بہتری کا سبب بنے گا۔ تو صرف زبانی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ اب کیا کرنا ہے؟ عمل سے ثبوت دینا ہے، اور عمل میں قربانی سے ثبوت دینا ہے، کیونکہ قربانیوں کے بغیر انسان کوئی کام کر نہیں سکتا، آگے بڑھ نہیں سکتا۔ اگر واقعی ان کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا کہ بیٹھے رہنے والے بیٹھنے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ میں۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہ کرتے، وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوشش کی ہے اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ تو کیا بات پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی انسان سے قربانی مانگتا ہے اور بعض دفعہ بڑی قربانی مانگتا ہے، تو دونوں موقع پر ثابت قدمی سے ثبوت دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ چھوٹی قربانی ہے تو ٹھیک ہے انسان اس کو کر لے، اور جیسے ہی کوئی بڑی قربانی آئے تو بھاگ نکلے، یہی دراصل منافقین کا عمل ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجیے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ کہا جاتا ہے کہ جد بن قیس ایک نامی شخص تھا جو ظاہر میں مسلمان تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، کہنے لگا کہ آپ لوگ جہاں جنگ کے لیے جا رہے ہیں میں نے سنا ہے کہ وہ رومیوں کا علاقہ ہے، اور رومیوں کی عورتیں بہت زیادہ جو ہے خوبصورت ہوتی ہے، اور میں عورت کے معاملے میں بڑا کمزور ہوں، تو اس وجہ سے آپ مجھے اجازت دے دیجیے، میں آپ کے ساتھ میں جنگ میں نہیں آنا چاہ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فی الفتنۃ سقطوا، سن رکھو فتنے میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہی ہیں، یعنی جو نفاق، جو ریاکاری، جو جھوٹ انہوں نے گھڑ لیا نا، یہ دراصل ان کے لیے فتنہ ہے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے۔ تمہارا بھلا ہوتا تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر دنیا پرست اور دین پرست دونوں ذہنیت کو واضح کیا جا رہا ہے۔ ایک دنیا والا کیا کہتا ہے؟ اگر کوئی مصیبت اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو دین کے راستے پر چلنے کی وجہ سے آتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ اس میں بھی میرے لیے خیر ہے۔ لیکن ایک دین پرست انسان کیا ہے؟ اس کو پازیٹیولی دیکھتا ہے۔ لیکن ایک دنیا پرست انسان کیا کہتا ہے؟ جب وہ تھوڑا سا اللہ کے راہ میں چلتا ہے، کوئی مصیبت اس کے اوپر آ جاتی ہے، کہتا ہے ضرور یہ جو راستہ ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، اگر میں یہ نہ کرتی تو میرے ساتھ یہ نہ ہوتا، اگر میں کلاس کو نہ جاتی آج تو پھر یہ چیز نہ ہوتی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی دیکھنے والا ہے تو وہ یہ دیکھے گا شکر ہے میں کلاس کو چلی گئی، کم سے کم یہ چیز ضائع ہونا تھا، تقدیر میں لکھی ہوئی تو یہ تو ضائع ہو ہی گئی، لیکن اللہ رب العالمین نے مجھ سے ایک اچھا عمل کروا لیا۔ تو کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ عقیدہ تقدیر کو مضبوط کیا جا رہا ہے، انڈر لائن کر لیجئے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں نہیں پہنچے گا مگر وہ جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے، یعنی نقصان انسان کو نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، اذن کر دیا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کی تقدیر میں کوئی اذن لکھ دیا ہے آپ کے لیے، کوئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہے، یقین جانیے آپ گھر بھی بیٹھے رہیں گے نا تب بھی وہ مصیبت آپ تک پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم دین کے راستے میں نکلیں گے مزید مصیبتیں آئیں گی، ہے نا؟ بزرگوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے، کیوں؟ نام بڑے مصیبت والے نام ہیں، اس طریقے سے کہا جاتا ہے، ان چیزوں میں کچھ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے۔ آگے آتا ہے روایت آتی ہے، سنن ابی داود کی ہے،
ابن دیلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور ان سے کہا میرے دل میں تقدیر سے متعلق کچھ شکوک و شبہات پیدا کیے ہو گئے ہیں، یعنی میں شک میں پڑ گیا ہوں تقدیر کے متعلق، آپ تقدیر کے بارے میں مجھے کچھ بتائیے، شاید کہ اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شکوک کو نکال دے۔ ابی نے کہا اگر اللہ آسمان والوں اور زمین والوں کو عذاب دینا چاہے تو دے سکتا ہے، ان پر وہ ظلم کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی اس کی مخلوق ہے، وہ چاہے جیسا معاملہ کرے، ہے نا؟ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عذاب بھی دیتا ہے تو یہ اللہ کے پورے اختیار میں ہے اور وہ انصاف کے ساتھ اس کو عذاب دے رہا ہے، اور اگر وہ تم سب پر رحم کرے تو اس کی رحمت سب کے اعمال سے بہتر ہے، اور اگر تم احد پہاڑ برابر بھی سونا خرچ کرو تب بھی جب تک تقدیر پر ایمان نہیں لاؤ گے اللہ اسے تم سے قبول نہیں کرے گا، یعنی صدقہ خیرات جو بھی نیک کام تم اللہ کے راستے میں کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا، اور جب تک یہ نہ جان لو، لکھ لیجیے اس بات کو، جب دل بہت پریشان ہونے لگے نا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تو فوراً اس حدیث کو پڑھ لیں، کیا ہے کہ جب تک یہ نہ جان لو کہ تم کو جو پہنچنا ہے وہ تم سے ختم ہونے والا نہیں تھا، وہ چیز کیسے بھی تم سے چوکنی ہی نہیں تھی، وہ تمہیں ملنی ہی ملنی تھی، اور جو چیز تم سے چوک گئی، جو چیز تم کو نہیں ملی وہ دراصل تمہاری تھی ہی نہیں، اللہ نے اس کے لیے اللہ نے اذن تمہارے لیے اس کا کیا ہی نہیں تھا، تو کتنا انسان اطمینان میں آ جاتا ہے نا اس چیز کو سوچ کے۔ اسی لیے تو جب بھی کوئی چیز انسان سے فوت ہو جائے تو کہنا چاہیے، نہیں کہنا چاہیے کہ ہائے افسوس، کاش کیسا ہو جاتا، بلکہ کیا کہنا چاہیے، قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ نے ایسا ہی فیصلہ کیا اور ایسے ہی میرے ساتھ میں ہو گیا، تو یہ چیز جو ہے نا پھر انسان کو پرسکون کر دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر، اور جو انسان اس جنگ میں پڑ جائے کہ نہیں یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے تھے، ایسا ہوا ہی کیسا، تو پھر کیا ہوتا ہے مزید اپنے آپ کو بے سکونی میں مبتلا کر لیتا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جو تمہیں نہیں پہنچا وہ تمہیں ہرگز ملنے والا نہ تھا، اور اس اعتقاد کے بغیر اگر تم مر گئے تو تم جہنم میں داخل کیے جاؤ گے، تو یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کیا یہ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو چیز ہم کو پہنچنی ہے وہ ہم کو پہنچ کے ہی رہے گی جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اذن کر دیا ہے۔ آگے آتا ہے قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بأيدينا، ان سے کہیے تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے دلواتا ہے، اچھا اب تم بھی انتظار کرو، ہم بھی ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہے، انفقوا طوعا و کرہا، اپنے مال خوار راضی ہو کر خرچ کرو یا کراہت کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو، ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو بادل نہ خواستہ خرچ کرتے ہیں، یعنی خوشی سے خرچ نہیں کرتے، تو یہ منافقین کی علامتیں ہیں کہ جب دیتے ہیں تو بہت ہی دل کی تنگی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، یعنی یہ نہ سوچو کہ اللہ ان سے بڑا راضی ہے تو اس وجہ سے دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیز یعنی نافرمانیوں کے باوجود بھی دنیا میں اگر آگے بڑھ رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی، تو کیا ہے، تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں بھی عذاب میں مبتلا کرے، یعنی ان کو مال کی محبت میں گرفتار کرے اور پھر وہی مال وہی اولاد ان کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ دل برداشتہ وہ ہو جائیں، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق کی حالت ہی میں جان دیں، وہ اللہ کے قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہی میں سے، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں، اصل میں وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراض کرتے ہیں، بعض بدبخت ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خود اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ناانصافی کرتے ہیں، کیا کہا جا رہا ہے، اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں، یعنی مال کے بندے ہیں، درہم و دینار کے بندے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو جب تک دیتے رہیں گے آپ کے ساتھ تعلقات اچھے رکھیں، جیسے ہی آپ نے ہاتھ روکا تعلقات بھی ختم کر لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار اور درہم کا بندہ اور چادر کا بندہ ہلاک ہو جائے، اگر اسے دیا جائے تو خوش ہوتا ہے، نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے،
ہلاک ہو جائے ایسا بندہ، اور سرنگوں ہو جائے، جب اس کو کانٹا چبھے تو نکالا نہ جائے۔ یعنی ایسے لوگ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہے جو اللہ کے راہ میں قربانیاں نہ کریں، بلکہ قربانی کریں بھی تو کس لیے؟ دنیا کے مفادات حاصل کرنے کے لیے۔ آگے آتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کے رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب اس میں زکوٰۃ کے بارے میں بتایا جائے گا، زکوٰۃ کس کس کو دی جائے گی۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر معمور ہو، یعنی فقیروں کے لیے۔ فقیر کون؟ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ مسکین کون؟ جس کے پاس ہے لیکن اس کی ضرورتیں اس سے پوری نہیں ہوتی۔ اور کس کو دے سکتے ہیں؟ جو عاملین ہیں، یعنی جن کو ذمہ داری دی گئی ہے حکومت کی طرف سے، باقاعدہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، یعنی ایسے نان مسلمز جن کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصد ہو۔ نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے کے، یعنی غارمین کے لیے جو مقروض ہو، قرض میں مبتلا ہو، ابھی قرض ان کا جو ہے نا اس کے کوئی انتظام نہیں ہے ان کے پاس، قرض داروں کی مدد میں، اور راہ خدا میں فی سبیل اللہ دین کے دعوت کے کام کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے، یعنی ابن سبیل، یعنی مسافر اگر گھر میں اپنے غنی بھی ہے لیکن حالت سفر میں وہ فقیر بن گیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر اس کو زکوٰۃ کے ذریعے سے، جیسے کسی کے پاس اگر ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے، کھانے پینے کے پیسے نہیں ہے، اور آپ کے پاس زیادہ مال ہے بھی نہیں کہ اس کی مدد کر سکے، تو ایسے میں پھر آپ کے پاس صرف زکوٰۃ ہی کا مال ہے، تو پھر ایسے میں اس مسافر کو دے سکتے ہیں۔ مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے یہ فریضہ ہے، کیا ہے؟ زکوٰۃ کا ادا کرنا صحیح جگہوں پر، یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، دانا اور بینا ہے۔ انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ منافقین کتنے برے تھے نا، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں دین کے خلاف۔ ایک انسان جب اس کی سمجھ سے جاتا ہے نا تو پھر وہ یہ سوچتا بھی نہیں کہ میں جو بات زبان سے نکال رہا ہوں آیا وہ سچ بھی ہے، یا پھر وہ میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی خواہش اس کے اندر مبتلا ہے، یا میرے اپنے دل کو یہ چیز لگتی ہے اس لیے میں اپنے زبان سے نکال رہا ہوں۔ انہی میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے۔ کہو تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے، اگر وہ تمہاری باتوں پر پکڑتے نہیں ہیں، حساب کتاب نہیں کرتے، اتنے ہوشیار نہیں ہیں کہ تمہیں ہر چیز کے اوپر پکڑ کرے تمہاری، تو یہ تمہارے ہی لیے بھلائی ہے، اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، اور سراسر رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہے، اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ ان کو راضی کرنے کی فکر کرے۔ کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کا عذاب ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یعنی بہت بڑی شرمندگی کی بات ہے۔ یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی آیت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو۔ اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق اور دل لگی کر رہے تھے، یعنی دین کے خلاف اپنی مجلسوں میں باتیں کرتے ہیں، میٹنگ دین والوں کے خلاف کرتے ہیں، لیکن پوچھا جائے کہ کیا کریں نا، نہیں ہم تو بس مذاق کرتے ہیں، آپس میں ہنسی مذاق دل لگی کر رہے تھے۔ ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی مذاق سے دل لگی اللہ اور اس کے رسول کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ ہے؟ یعنی ہنسنے کے لیے اب دین ہی باقی رہ گیا، دین والے ہی باقی رہ گئے کہ ان کا مذاق اڑایا جائے۔ اب عذر نہ تراش ہو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے، یعنی کسی دیندار کا بھی، کسی دین کے شعار کا بھی مذاق اڑانا دراصل کیا ہے؟ ایمان کے بعد کفر اختیار کر رہا ہے۔ اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر دیا بھی تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے، کیونکہ وہ مجرم ہے، یعنی جو انسان غلط کام کی خود روش شروع کرتا ہے نا تو پھر اس کی سزا تو ضرور اس کو ملے گی۔ وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وما عليك إلا البلاغ المبين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته